السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے اب جو آئے ہو تو ٹھہرو۔ ناول کی رائٹر ہیں آسیہ مرزا۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ او یو، وہ مٹھیاں بھینچتا غصے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی پیشانی پر سلوٹوں کا جال بن گیا، مگر وہ ہنوز اپنی جگہ ڈٹی رہی، اسی استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ۔ تم صرف انوشا ہی کو نہیں، اس بھرے پورے گھر کی آنکھوں میں بھی دھول جھونک رہے ہو، مگر میں تمہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ انوشا میری بہن ہے، وہ معصوم اور سادہ سی لڑکی تم پر آنکھیں بند کے یقین کیے بیٹھی ہے۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون ہوتی ہو تم میری جاسوسی کرنے والی؟ کالج سے تم یہاں وہاں کی خبریں لیتی پھرتی ہو، وہ تو اتفاق سمجھ لیجئے کہ تمہاری پارسائی کا پردہ چاک ہو گیا۔ بکو مت، کوئی پردہ وردہ چاک نہیں ہوا۔ کان کھول کر سن لو، وہ صرف میرے دوست کی بہن ہے۔ وہ کولن کا شکار ہو رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کھڑے کھڑے دھکا دے کر باہر کر دے، مگر وضاحت کرنے پر جیسے مجبور ہو گیا۔ ہاں تو میں کب کہہ رہی ہوں کہ وہ تمہارے دوست کا بھائی ہے۔ دیکھو بات یہ ہے کہ اسے ہاسپٹل جانا تھا، اتفاق سے وہ گھر پر موجود نہیں تھا، اس لیے اخلاقاً مجھے لے جانا پڑا۔ اس کا لہجہ تپا تپا اور چبا ہوا تھا، جیسے لفظوں کے ساتھ وہ سامنے کھڑی اقصیٰ کو بھی چبا رہا ہو۔ او ہاسٹل، وہ ہولے سے ہنسی، اور اخلاقاً ہاسپٹل سے واپسی پر ہوٹلنگ ہوئی۔ کل بھی اتفاق سے شاپنگ پر لے جانا پڑا، اور شاپنگ کے دوران اسنوپی میں آئس کریم کھلانی پڑی کہ یہ بھی۔ وہ بولتے بولتے رک کر تیزی سے پیچھے ہٹی۔ اس نے پوری طاقت سے ایشٹرے زمین پر دے ماری تھی۔ گیٹ آؤٹ! تم آخر ہوتی کون ہو جس کے سامنے میں وضاحتیں پیش کروں؟ وہ بالکل ہی آؤٹ ہو گیا۔ میں تمہاری حرکتوں سے انوشا کو ضرور آگاہ کروں گی۔ آخر اس کا کیا قصور کہ اس عمر بھر کی پارسائی پاکیزگی کے بدلے میں تم جیسا بدکردار اور آوارہ شخص ملے؟ وہ پلٹ کر چلی گئی، مگر اس کا اطمینان غارت کر گئی۔ اس نے غصے سے تپائی کو لات مار کر ایک طرف لڑکا دی اور تکیہ اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ اسے انوشا کی اتنی فکر نہیں تھی جتنی احمد ولا کی بقیہ مکینوں کی تھی، جن میں سر فہرست اس کے اپنے والدین تھے، اس کے بعد بڑے چچا اور بڑی چچی جو اس کے ساس سسر ہونے والے تھے۔ اسے اقصیٰ پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ اس کے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا تھا بہت جلد اقصیٰ خطرناک قدم اٹھا لے گی۔ یوں بھی اس کے خیال میں وہ ایک جذباتی قسم کی لڑکی تھی جو ہر وومن رائٹس پر لیکچر دینے کو تیار رہتی تھی۔ اس سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ انوشا کے سامنے اس کی ذات کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دے، اور انوشا جو کمعقل چیخو پکار مچا دینے والی لڑکی تھی کرام ہی نہ اٹھا دے۔ آخر عورت جتنی بھی باظرف ہمدرد غمسار ہو، اس کی وسعت قلبی کے ڈنکے بج چکے ہوں، مگر اپنے چاہنے والے ہونے والے شوہر پر دوسری عورت کی پرچھائی برداشت نہیں کر سکتی۔ تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا، زندگی دھوپ، تم گھنا سایہ۔ آج پھر دل نے ایک تمنا کی، آج پھر دل کو ہم نے سمجھایا۔ وہ بیڈ پر لیٹی غزل سن رہی تھی۔ اس کے لبوں کی تراش میں بڑی خوبصورت اور دھیمی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ غزل کے بولوں سے محفوظ ہو رہی ہو۔ یہ دیکھ کر اقصیٰ مہروز کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹ گیا۔ اس نے انوشا میں منگنی کے بعد خاص تبدیلی محسوس کی تھی۔ وہ کچھ رومانٹک سی ہو گئی تھی، بات بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑتی تھی۔ یوں بھی وہ ہمیشہ سے خوابوں میں رہنے والی لڑکی تھی، حقیقت سے دور خیال کے منظروں میں رہنے والی، اور منگنی کے بعد تو جیسے اس کی زندگی کا محور ہی اس کا منگیتر ہو کر رہ گیا تھا، جو اس کی ذات میں پرنس آف ڈریم تھا، اس پر جان چھڑکنے والا، رومان پرور خوبصورت حسینہ پالو۔ خیر رومان پرور تو یقیناً حارث فیروز تھا ہی، اور خوبصورتی کے معیار پہ بھی پورا اترتا تھا۔ خیر خوبصورت تو اس خاندان کے سارے ہی لڑکے تھے، مگر کوئی اس کی طرح خود کو پرنس نہیں سمجھتا تھا، اور جب سے اقصیٰ نے اسے طارق کی بہن کے سنگ دیکھا تھا، اس کا خوبصورت چہرہ اسے بدصورت دکھائی دینے لگا تھا۔ شاید یہ اس کا باطن تھا جو ابھر کر آیا تھا، اور اسے انوشا کے مستقبل سے خوف آنے لگا۔ وہ اس کی سگی بہن نہ تھی تو کیا ہوا، اس کی چچا زاد بہن تو تھی، اس کی سہیلی تھی۔ وہ کیسے چاہ سکتی تھی کہ وہ اپنی تمام تر پاکیزہ محبتیں ایک ایسے شخص کے دامن میں بھر دے جو ان قیمتی لال و جواہر کا قطعاً حقدار نہیں تھا، جس کا دل صاف ستھرے حوض کی مانند نہیں تھا بلکہ گندے نالے کی مانند تھا، جس میں ہر راہ چلتی گندگی گرتی رہتی تھی۔ طارق کی بہن کے علاوہ جانے وہ اور کن کن لڑکیوں کے ہمراہ گھومتا پھرتا ہوگا، یہ تو اتفاق سے اس نے دیکھ لیا، اور کالج وین میں نہ بیٹھتی ہوتی تو یقیناً اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیتی۔ وہ ایسی ہی تھی، جنونی، غصیلی اور نڈر۔ وہ کمرے میں کتنی دیر اضطرابی انداز میں ٹہلتی رہی، اور سوچنے لگی کہ آیا اسے خاموش تماشائی بن کر بیٹھے رہنا چاہیے یا انوشا کو خبردار کرنا چاہیے کہ وہ حارث سے خود بحث پرس کرے۔ اس بندر نے تو اسے اتنا حق تو دے رکھا تھا نا۔ یوں بھی ایک عورت جب اپنی حیا شرم اور ہر جذبہ اپنے ہونے والے شوہر کے لیے سنبھال کر رکھتی ہے تو مرد پر بھی یہی لاگو ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنی تمام تر جذبات صرف اور صرف ہونے والی بیوی کے لیے سنبھال رکھے اور اس کے دامن میں ڈالے۔ دل کوئی سرائے تو نہیں کہ کوئی آئے ٹھہرے اور چلا جائے۔ رفاقت میں جب تک محبت شامل نہ
نہ ہو اپنی تمام تر پاکیزگی اور خلوص کے ساتھ تو وہ سراب ہے۔ وہ انوشا کے کمرے کی طرف بڑھی مگر درمیان میں اس کا مضبوط ہاتھ حائل ہو گیا۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم اس معاملے سے آؤٹ رہو۔ وہ سرخ آنکھوں میں خشونت بھر کر اسے گھور رہا تھا۔ وہ ایڑیوں کے بل پلٹی تاکہ تم انوشا کی بے خبری میں مزے اڑا لو۔ سوری مسٹر ہارس، عورت اگر عورت کی بربادی کا باعث ہو سکتی ہے تو ایک لڑکی دوسری لڑکی کی غمسار ہمدرد اور حمایتی بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے ہارس کا ہاتھ اپنے آگے سے دھکیل دیا۔ وہ کوئی کم فہم یا کم عمر نہیں ہے کہ تمہاری ہمدردی اور حمایت کی ضرورت ہو۔ وہ عقل مند ہے، کیا اس کی اپنی آنکھیں اور کان نہیں ہیں؟ وہ پھر پھیل کر کھڑا رہا کہ وہ انوشا کے کمرے میں جانے نہ پائے۔ کم عمر تو وہ ہے مگر شاید عاقل نہیں۔ وہ ذرا سا ہنسی، انتہائی استہزائیہ ہنسی تھی، ورنہ وہ تم جیسے دیکھو۔ وہ ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کوئی سخت جملہ کہنے سے باز رکھتے ہوئے کڑے تیوروں سے دیکھنے لگا۔ تمہاری اس جاسوسانہ رپورٹ کا کوئی ثبوت نہیں ہے تمہارے پاس۔ ایک بے بنیاد بات کو تم نے کہانی بنا دی ہے۔ تم ایک بیوقوف اور پاگل لڑکی ہو۔ شٹ اپ، ہٹو میرے راستے سے۔ اس نے انوشا کے کمرے کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا، مگر اس نے سخت مشتعل انداز میں اس کا بازو جکڑ کر اسے گھسیٹ کر ساتھ والے کمرے میں کھینچ لیا اور دروازہ لات سے بند کر دیا۔ تم آخر سمجھتی کیا ہو خود کو؟ اس نے اسے دیوار کی طرف دھکیل دیا۔ وہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگی۔ یہ حملہ اس کے لیے قطعاً غیر متوقع تھا۔ فوری طور پر وہ شل اعصاب کے ساتھ کھڑی رہ گئی۔ کان کھول کر سن لو، اگر تم نے انوشا یا کسی سے بھی یہ الٹی سیدھی بکواس کی تو نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ تمہارے حق میں یہ بہت برا ہوگا اقصیٰ مہروز۔ تم مجھے جانتی نہیں ہو۔ وہ دیوار پر دونوں ہتھیلیاں جما کر اسے اپنے حصار میں لیتا ہوا دھمکی دینے والے لہجے میں دھاڑا۔ ایک لمحے کو اس کے اونچے لمبے وجود اور آگ اگلتے لہجے نے اس کے دل کو خوف سے دھڑکایا ضرور، مگر دوسرے ہی پل اس کی خود اعتمادی، ضدی پن اور خود سر انداز لوٹ آیا، بلکہ اس اشتعال انگیز اور جارحانہ رویے نے اسے گرما کر رکھ دیا۔ وہ پورا زور لگا کر اسے دھکا دے کر ایک طرف ہو گئی۔ میں تمہیں اچھی طرح جان گئی ہوں اور اب چاہتی ہوں کہ یہ پورا گھر بھی تمہیں جان لے کہ تم وہ نہیں جو نظر آتے ہو۔ تم دراصل ایک ذہنی مریض ہو۔ وہ چلایا، پھر ہنس پڑا۔ چچی کی موت اور انکل کی بیگانگی نے تمہیں بیوقوف پاگل بنا دیا ہے۔ تم اپنی محرومیوں کا بدلہ سب سے لیتی پھرتی ہو۔ اس کا انداز انتہائی تضحیک آمیز تھا اور جملے تو آگ سے بھری گولیاں۔ اس کا دل سینے کی دیواروں میں یوں پھیلا اور سکڑا کہ اسے اپنی رگوں میں خون کے ساتھ ساتھ گرم گرم آتشی سیال دوڑتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس کی کنپٹیاں سلگ گئی مگر ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس طرح بھی تم مجھے میرے عمل سے باز نہیں رکھ سکتے۔ دراصل تمہارا یہ غصہ، یہ دھمکیاں اس بات کا پکا ثبوت ہیں تم حقیقتاً بدکردار انسان ہو، اور جو میری آنکھوں نے دیکھا وہ سچ ہے، بلکہ میں نے تو صرف ٹریلر دیکھا ہے۔ تمہاری لو اسٹوری تو اب بھی مخفی ہے۔ بہرحال بد کردار ثابت کرنے کے لیے ٹریلر بھی بہت ہوتا ہے۔ وہ اپنے تراشیدہ بالوں کو خفیف سے جھٹکے سے پیشانی سے ہٹاتی ہوئی بڑے اطمینان سے بولی۔ اقصیٰ بات سنو۔ وہ اس کی طرف بڑھا مگر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی۔ اس کا رخ انوشا کے کمرے کی طرف ہی تھا اور اب ہارس سوائے سر پیٹنے کے اور میز پر مکے برسانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک ذرا سی بات کی اقصیٰ نے کہانی بنا ڈالی تھی۔ یہ اس کی عقل کا قصور تھا یا اس کی لاپرواہ طبیعت کا؟ کوئی 10 منٹ بعد اسے انوشا کے پھوٹ پھوٹ کر رونے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ تم نے بہت اچھا کیا اقصیٰ کہ مجھے بتا دیا۔ آخر اسے کیا حق پہنچتا ہے یوں میرے دل سے، میرے جذبوں سے کھیلے؟ یہ انگوٹھی میں اس کے منہ پر 1000 مرتبہ مار سکتی ہوں، پھر چاہے وہ اسے اپنی کسی ہوتی سوتی کو دے آئے۔ ہائے اللہ، میں مر جاؤں، کس قدر دھوکے باز اور فراڈیا ہے یہ شخص۔ وہ باقاعدہ چہکو پہکو رونے کے ساتھ واویلا کرنے لگی۔ میں نے اس لیے تمہیں نہیں بتایا کہ تم اس کمرے میں بند ہو کر بچوں کی طرح صرف رو، بلکہ اس سے باز پرس کرو۔ اس کے رونے پر اقصیٰ چڑھ کر اسے ڈانٹنے لگی۔ باز پرس کروں جیسے وہ اعتراف کر ہی لے گا۔ وہ آنسوؤں سے بھری آنکھیں اٹھا کر بڑھائی ہوئی آواز میں بولی، پھر یکدم اور زور و شور سے رونے لگی۔ ہاں، میں چھوڑوں گی نہیں اسے، کروں گی باز پرس۔ ہائے امی جانے کب سے بیوقوف بنا رہا ہے یہ شخص مجھے۔ تبھی کہوں ایک بار بھی چاہ سے نہیں دیکھا اس نے میری طرف۔ اقصیٰ نے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے گرم گرم نظروں سے دیکھا۔ اسے ہرگز بھی توقع نہیں تھی کہ انوشا اس حد تک کم عقل عورت ہوگی، وہ بھی المینڈ اور ان ایجوکیٹڈ عورتوں کی طرح چیخ چیخ کر حارث فیروز کو صلواتیں سناتی کہ اس نے آگے بڑھ کر زور سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ مگر اس اثنا میں بڑی چچی کمرے میں آ چکی تھیں۔ اس کے رونے کی آوازیں پورے گھر میں گونج چکی تھیں۔ ہائے میں صدقے قربان میری بچی کے، کیا ہوا انوشا؟ چچی اپنی بیٹی کو یوں بے حال دیکھ کر تڑپ کر آگے بڑھی۔ فروا اور منجلی چچی بھی دوڑی آئیں۔ دوسری بچیاں اسکول گئی تھیں اور مرد حضرات موجود نہیں تھے، ورنہ وہ بھی یقیناً اس کے یوں باں باں رونے کی آواز پر دوڑے چلے آتے۔ امی، وہ چچی سے لپٹ کر اور بھی دھواں دھار رونے لگی اور پھر اقصیٰ کی ساری باتیں منہ پھاڑ کر منو ان سنا دیں۔ ایک اذیت کے عالم میں اقصیٰ نے ایک پل کے لیے آنکھیں موند لیں، پھر کھولی، مگر اب
سوائے اس کی عقل پر ماتم کرنے کے وہ کیا کر سکتی تھی؟ بڑی چچی، منجلی چچی اور فروا کی نظریں بیک وقت اقصیٰ پر اٹھی تھیں، جو پردے سے چپک کر یوں کھڑی تھی کہ موقع ملے تو پردے کے پیچھے جا چھپے۔ منجلی چچی تو بیچاری اپنے لختے جگر کے کردار کے اس تاریک رخ پر گمسم سی ہو گئی تھی، جیسے قوت گویائی اس دھماکہ خیز انکشاف نے سلب کر لی ہو۔ مگر جب سکتہ ٹوٹا تو وہ عالم طیش میں حارث کو اس کمرے سے پکڑ لائیں۔ وہ لمبا چوڑا سرخ چہرے کے ساتھ گویا زبردستی چلا آ رہا تھا۔ یہ کیا تماشا ہے حارث؟ کیا سن رہی ہوں میں؟ کون ہے وہ لڑکی جس کے پیچھے تم خوار ہو رہے ہو کہ تمہیں خاندانی عزت اور اس رشتے کا بھی پاس نہیں رہا؟ منجلی چچی سخت کڑے تیوروں سے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ پہلے یہ بتائیے کہ میری ذاتی معاملات میں انٹرفیئر کرنے کا حق کسے حاصل ہے؟ وہ بھی پھٹنے کے انداز میں بولا اور نظروں میں آگ بھر کر اسے گھورنے لگا، جہاں پہلے ہی وہ سب کی نگاہوں کا مرکز تھی۔ اب جب کہ بھرے مجمع میں یہ بات تشتِ اذبام ہو ہی چکی تھی تو وہ پیچھے ہٹ کر اس بات کو بے معنی اور غلط کیسے ثابت کر دیتی؟ میری آنکھوں کے سامنے جو دیکھا میں نے بتا دیا۔ وہ لڑکی خاصی سجی سنوری تھی۔ پہلے اسے تمہارے ساتھ شاپنگ سینٹر کے باہر گاڑی میں دیکھا، پھر دوسرے دن اسی جگہ پر آئس کریم کھاتے ہوئے دیکھا، وہ جرأت کے ساتھ بولی۔ فروا نے جلدی سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اس کا دل سینے میں دھک سے رہ گیا تھا، جبکہ حارث کا دل چاہ رہا تھا کہ اسے اٹھا کر پٹک دے۔ وٹ نان سینس! وہ پیچو تاب کھا کر رہ گیا۔ انوشا کے رونے میں اور شدت آ گئی تھی۔ دل تو کر رہا تھا پلٹ کر ایک تھپڑ اسے بھی دے مارے۔ یوں بھی وہ اس کی ان جذباتی اور بچکانہ حرکتوں سے سخت خائف تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں اپنی ذات میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا، کہ میری جاسوسی کی جائے، میری ذات کو موضوع گفتگو بنایا جائے۔ میری اپنی لائف ہے، اسے میں جس طرح گزاروں۔ اور دوسری بات یہ کہ میں کسی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا نہیں ہوں کہ آپ لوگوں کے سوالوں کے جوابات دیتا رہوں۔ میں جو ہوں جیسا ہوں کی بنیاد پر اگر آپ یہ رشتہ قائم رکھنا چاہتی ہیں تو رکھیے، وگرنہ میری طرف سے یہ توق واپس لے سکتی ہیں۔ آپ کی بیٹی کو اعلیٰ عرفہ نیک تنیت بہت مل جائیں گے۔ اس نے گھوم کر بڑی چچی کی طرف دیکھا جو بیٹی کے اشک پونچھے جا رہی تھی۔ لفظ توق پر ان کو آگ لگ گئی، مگر ادھر تو اس نے نہ صرف اس گرما دینے والے جواب سے نوازا تھا بلکہ انگلی سے رنگ اتار کر میز پر رکھ دی اور پلٹ کر کمرے سے نکل گیا۔ سب ہکا بکا رہ گئے۔ کمرے میں موت کا سا سکوت چھا گیا۔ خود اقصیٰ پر ایسا سناٹا طاری تھا، وہ اس حد تک صفاقی اور انتہا پسندی کا ثبوت دے گا اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر شوق کی کیفیت میں مبتلا منجلی چچی کا کندھا ہلایا تو وہ مغموم سی ہو کر پلکوں کو جھپکنے لگی اور پھر بے اختیار اس کے کندھے پر سر رکھ کر بچوں کی طرح رو دی۔ ہائے اقصیٰ، یہ دن بھی دیکھنے تھے مجھے۔ کیا منہ دکھاؤں گی اس کے باپ کو، اس پورے خاندان کو؟ ارے اس بچی کو تو دیکھو، کیا ہوا اسے؟ وہ یکدم اپنا رونا بھول کر انوشا کی طرف متوجہ ہوئی جو فروا کی باہوں میں لڑک گئی تھی۔ سب اپنا غصہ اور رونا بھول کر اس کی طرف دوڑی۔ اسے جلدی سے بیڈ پر لٹا کر منجلی چچی اس کے تلوے سہلانے لگی۔ فروا گلوکوز لینے بھاگی۔ بڑی چچی مربع اس کے سرہانے بیٹھ کر سر سہلانے لگی۔ ان کے چہرے کے زاویوں میں سنجیدگی کے ساتھ گہری رنجیدگی تھی۔ منجلی چچی بیچاری ان سے نظریں نہ ملا پا رہی تھی۔ انوشا ہوش میں آ کر بس روئے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں اسے رونا اپنی بے عزتی پر آ رہا تھا یا کم عقلی پر یا محبت میں لٹ جانے پر۔ وہ دل میں ڈھیروں بوجھ لیے اپنے اور فروا کے مشترکہ کمرے میں چلی آئی۔ وہاں بھی اسے شدید حبس محسوس ہونے لگا۔ اس نے کھڑکیوں سے پردے ہٹا کر باہر کی کھلی فضا میں گہرے گہرے سانس لیے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بڑا طوفان اس کے وجود کو رونتا ہوا گزر گیا ہو۔ وہ حارث فیروز کے رویے پر غور کرنے لگی۔ کیا ہو جاتا جو وہ دو لفظ صفائی میں بول دیتا اور یوں معاملہ رفع دفع ہو جاتا؟ یوں کھٹ سے انگوٹھی اتار دی تو کیا وہ انوشا کے لیے واقعی مخلص نہیں ہے؟ اس کی نظر میں اس رشتے کی اہمیت نہیں تھی جو توڑنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اس نے؟ تو پھر وہ اب تک خاموش کیوں تھا؟ کیوں انوشا کو دھوکہ دے رہا تھا؟ اف، کس قدر گھٹیا اور فراڈی شخص ہو تم حارث فیروز! بجائے شرمندہ ہونے کے کس جرأت مندی سے تم نے اپنی فاش غلطی کو اپنی مردانگی کے الزام میں چھپا لیا ہے؟ رات کو اس خاموش در و دیوار میں پھر سے ہلچل مچ گئی تھی۔ ظاہر ہے یہ بات گھر کے مردوں سے چھپا کر تو نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ اسی گھر کا صرف ایک مرد تھا جسے سوائے اپنی ذات کے ارد گرد کچھ دکھائی نہ دیتا تھا، نہ اسٹڈی روم سے نکل کر دنیا کے جھمیلوں میں پڑنے کا شوق تھا، مگر آج تو وہ بھی دم بخود تھے حارث، اور ایسا ناممکن وہ مہروز چچا تھے جن کے نزدیک ان کا یہ بھتیجا نہایت پارسا، بلند کردار، با اخلاق اور ان ساری خوبیوں کا مرکہ تھا جو اقصیٰ کے خیال میں اس میں نہ تھی، بلکہ جس کی الف بے سے وہ خود بھی واقف نہ تھا۔ اقصیٰ کو واقعی اپنے باپ کی حیرت پر تعجب ہو رہا تھا، جبکہ وہ کہہ رہے تھے یہ بہت برا ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا ہونے بھی نہیں دوں گی میں۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ اتنی سی باز پرس پر وہ یوں ماں کو بے عزت کر کے رشتوں کو اہمیت نہ دے؟ آپ سمجھائیے اسے۔
منجلی چچی رو دینے کو تھی، پھر شوہر سے ہم کلام ہوئی۔ سن رہے ہیں آپ بھی، یہ سب آپ کے لاڈ پیار کا نتیجہ ہے۔ دیکھتے نہیں ہیں اس گھر کے اور بھی لڑکے ہیں، بھلا مجال ہے جو ایسی بد اخلاقی اور نافرمانی کا مظاہرہ کیا ہو۔ ماں باپ سے قد میں نکل جانے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ اپنی حد سے بھی نکل جائیں۔ وہ بری طرح ہرٹ ہوئی تھی اپنے لاڈلے بیٹے کے ہاتھوں۔ اس کی ضدی طبیعت اور غصے سے تو وہ واقف تھی، مگر وہ اس حد تک گستاخی کا ثبوت بھی دے سکتا ہے، ان کے لیے یہ صدمہ بہت گہرا تھا۔ بس رہنے دے بھابھی، بہت ہو گئی عزت افزائی، اب ہمیں بھی ایسے منہ پھٹ دریدہ دہن داماد کی ضرورت نہیں رہی، بلکہ ایک پل کے لیے بھی میں اسے داماد کہنا پسند نہیں کروں گی۔ لو حد ہو گئی، جس کی نظر میں بڑے چھوٹے کی کوئی عزت ہی نہ ہو، رشتوں کی اہمیت نہ ہو، کوئی شرم و حیا ہی نہ ہو، اس سے آگے کیا امید رکھی جائے؟ بس بہت ہو گیا۔ یوں بھی اس کے خیال میں یہ توق تھا اس کے لیے۔ چلو ہم نے واپس لے لیا وہ توق۔ بڑی چچی اب تک حارث کے جملوں پر سلگ رہی تھی، وہ اب کسی طرح مفاہمت پر آمادہ نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ حارث کو تو کچا چبا جانے کا دل چاہ رہا تھا ان کا۔ میری بیٹی میں کس چیز کی کمی ہے؟ میرا خیال ہے اب آپ یہ شور ہنگامہ بند کر دیں۔ مہروز چچا کچھ دیر تک تو برداشت کرتے رہے، آخر کار انہیں بولنا پڑا، پھر قدرے توقف کے بعد بولے، دراصل بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کی عزت نفس پر حملہ کیا۔ بے شک غلطی کر سکتا ہے، وہ انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، مگر اس کی غلطی کو بڑے مجمع میں اچھالنے اور باز پرس کرنے کی بجائے سہولت سے افہام و تفہیم سے یہ معاملہ میرے آگے یا کسی ایک شخص کے سامنے رکھا جاتا۔ اتنا واویلا مچا کر آپ لوگ خیال کرنے لگیں کہ وہ سر جھکا کر اپنے جرم کا اعتراف کر لے گا۔ ایک 27 سالہ مرد سے آپ لوگ بچوں جیسا سلوک روا رکھ کر اب بھی اسے ہی مورد الزام ٹھہرا رہی ہیں۔ مہروز چچا برا فروختہ ہو رہے تھے، ان کے لہجے بھی کڑی فہمائش تھی۔ یوں بھی ان کے نظریات، ان کی لاجک اس پورے خاندان سے ہمیشہ منفرد رہی تھی، اور اب تو معاملہ بھی بھتیجے کا تھا، بھتیجا بھی وہ جو انہیں سب سے زیادہ عزیز تھا۔ لیجیے اب ان کی بھی سن لیجیے۔ غلطی بہرحال غلطی ہوتی ہے، جس کا اعتراف ایک کے سامنے ہو یا ہزاروں کے، یا ہو ہی نہیں۔ جب کردار کھل کر سامنے آ جائے تو پھر آنکھوں دیکھی مکھی کون نگلتا ہے؟ اس نے تو دھونس جما کر اپنی غلطی کا نام صرف اعتراف کیا ہے، بلکہ اس پر قائم بھی رہے گا، یہ واضح کر دیا ہے۔ ارے ٹھیک ہے، ہم کون سے مرے جا رہے ہیں، میری بیٹی کو بھی ہزاروں مل جائیں گے، اور اسے بھی۔ میں تو کہتی ہوں اسے بیاہ کر دیجیے، جس کے ساتھ وہ گھومتا پھرتا ہے۔ ناحق خاندان کی بدنامی ہوئی اور خواری الگ۔ بڑی چچی کی زبان ہمیشہ سے دراز تھی، آج تو خود ان پر ٹوٹی تھی، جی بھر کر بڑاس نکال کر کمرے سے دھم دھم کر کے چلی گئیں۔ بیچاری عفت چچی، منجلی چچی مفاہمت کی راہیں ڈھونڈ رہی تھیں، مگر جیٹھانی تو حارث کے نام سے بھی خائف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سب کے سامنے اپنا فیصلہ سنا گئی، مگر پھر بھی وہ موہوم سی امید پر اب بھی بیٹھی تھی، بلکہ سبھی معاملے کو سہولت سے رفع دفع کرانا چاہتے تھے۔ سو حارث کی طلبی ہوئی باپ کے سامنے، مگر وہ انویسٹیگیشن پر اور بھی بکھر گیا، چچی کو بھی بے نقط سنا دی، اور یوں معاملہ سنورنے کی بجائے اور بگڑ گیا، اور وہ گھر سے نکل گیا۔ رات مہروز چچا اسے ڈھونڈ کر پکڑ لائے اور اپنے کمرے میں لے گئے۔ اب بتاؤ کون ہے وہ لڑکی جس کے لیے تم نے اتنا فساد کھڑا کیا ہوا ہے؟ تم اگر انوشا سے شادی کرنا نہیں چاہتے تو یہ کام افہام و تفہیم سے بھی ہو سکتا تھا۔ مجھے کہتے بے وقوف لڑکے۔ انہوں نے بڑی نرم روی سے سرزنش کی، مگر وہ خفا ہو گیا۔ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ میں اتنا بد کردار اور آوارہ لڑکا ہوں، لڑکیوں کو لے لے کر گھومتا ہوں؟ اس نے انتہائی دل گرفتگی اور شاکی نظروں سے اپنے سب سے چھوٹے اور عزیز چچا کو دیکھا۔ وہ مسکرا دیے۔ لڑکیاں؟ بھئی میں نے یہ لفظ تو استعمال نہیں کیا، صرف لڑکی کہا ہے۔ کوئی لڑکی وڑکی کا چکر نہیں ہے، میں نے آج تک اپنی گاڑی میں کسی کزن لڑکی تک کو بٹھایا نہیں ہے، پرائی لڑکی کو کیسے بٹھا سکتا ہوں؟ اس کے ساتھ ہوٹلنگ کر سکتا ہوں؟ پلیز چچا جان، آپ پلیز مجھ پر اعتماد کریں۔ وہ ان کے قدموں پر بیٹھ گیا۔ وہ اتفاق سے باپ کے باتھ روم میں موجود تھی۔ رات ان کے کپڑے اٹھانے اور نائٹ گاؤن لٹکانے کی ذمہ داری از خود اس نے لے رکھی تھی خود پر۔ اب دونوں چچا بھتیجے کی گفتگو، خاص کر بھتیجے کی بھرپور ایکٹنگ نے اس کے اعصاب کو خاصا متاثر کر ڈالا۔ دروازے میں جھری بنا کر وہ اس ایکٹر کو دیکھنے لگی، جو اس کے باپ کے سامنے خود کو انتہائی پارسا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے وہ اس لمحے بڑا اداکار لگا۔ مجھے تم پر اعتبار ہے بیٹا، میں تو اس پورے گھر کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر شخص کی عزت نفس ہوتی ہے، اسے مجروح کرنے سے بغاوت کے علم بلند ہوتے ہیں۔ بھابھی جذباتی قسم کی عورت ہیں، وہ ایسی باتوں کو صرف کتابی باتیں سمجھتی ہیں، بلکہ ہر عورت کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔
ناقص العقل عورتیں کتابوں کو مافوق الفطرت قسم کی شے سمجھتی ہیں، جبکہ کتابوں میں وہی کچھ تو ہوتا ہے جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے، صدیوں سے ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ کتابیں لکھنے والے بھی انسان ہی ہیں۔ مادی دنیا اور اس میں بسنے والی مخلوق سے ماورا تو کچھ نہیں لکھتے۔ اینی وے، تم میری نظر میں اب بھی بعمل، باکردار اور وزردار لڑکے ہو۔ انہوں نے اس کے کندھے پر اپنا تسلی بھرا ہاتھ رکھ دیا۔ تم اگر کہو تو میں انوشا کو سمجھا سکتا ہوں، پھر شہروز بھائی سے بات کرتا ہوں۔ نہیں چچا جان، اس نے سرعت سے ان کی بات رد کی۔ اب اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ انوشا میرے لیے کوئی زندگی کا محور نہیں ہے کہ اسے کھو کر میں دیوانہ ہو جاؤں گا۔ یوں بھی وہ ایک میچور سی لڑکی ہے۔ وہ بولتے بولتے جیسے چونک گیا۔ اس کا آنچل اس کی نگاہوں کی زد میں آیا تھا۔ وہ زیادہ چھپنے کی کوشش میں پوری ہی اس کی نظروں کے حصار میں آ گئی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر مہروز چچا کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ نہیں جانتے چچا جان، مجھے محض رسوا کرنے کی گھٹیا کوشش کی گئی ہے۔ کوئی اپنی محرومیوں کا بدلہ مجھ سے لے رہا ہے۔ میرے کردار کو اچھالا گیا ہے، محض رائی کا پہاڑ بنایا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ مجھے اس گھر میں بدنام کرنے کی سازش کی گئی ہے، آپ کی نظروں میں بھی گرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس نے ان کے قریب بیٹھ کر ان کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ میں اندر سے بہت ٹوٹ گیا ہوں اس واقعے پر۔ میری انا کو مجروح کیا ہے۔ مجھے جذباتی سہارے کی ضرورت ہے۔ مجھے آپ کی عنایت کی، آپ کے اعتماد کی، آپ کی تشویق کی ضرورت ہے۔ امی، پاپا، فروا سب مجھ سے نالاں ہیں۔ ان سب کی نظروں میں ایک آوارہ اور برا لڑکا بن کر رہ گیا ہوں۔ مگر آپ تو مجھے جانتے ہیں نا، آپ تو مجھ پر آنکھیں بند کر کے بھی یقین کر سکتے ہیں نا۔ یاد ہے نا، ہمیشہ میں سب سے روٹھ کر آپ کے پاس چلا آیا کرتا تھا۔ آپ مجھے سمجھاتے تھے، آپ کی باتوں سے مجھے ہمیشہ بہت تقویت ملتی تھی۔ آج بھی مجھے آپ ہی کے اعتماد، آپ ہی کے سہارے کی ضرورت ہے۔ مجھے آپ کی نظروں میں سرخ روئی چاہیے۔ اس کا دل چاہا وہ باتھ روم سے نکل کر زور زور سے تالیاں بجا کر اس ایکٹنگ کی بھرپور داد دے اور اپنے باپ کی سادہ لوحی معصومیت پر جی بھر کر روئے۔ اسے ذرا بھی تو اچھا نہیں لگ رہا تھا اپنے باپ کا پرشفقت ہاتھ اس کے سر پر۔ اس کا دل چاہا وہ نکل کر اس کی دھوکہ دہی اور فریب کی داستان چیخ چیخ کر سنائے۔ کاش اس نے اس وقت تصاویر کھینچ لی ہوتی تو آج وہ اس دلیر سے اس کے باپ کی آنکھوں میں دھول نہ جھونک رہا ہوتا۔ اس نے سوچا چچی کا فیصلہ بالکل بروقت اور درست ہے۔ وہ کسی طور بھی تو انوشا جیسی معصوم لڑکی کے قابل نہیں تھا۔ وہ کھولتے ذہن کے ساتھ ایک جھٹکے سے باتھ روم کا نیم وا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ اس کا چونکنا تو خیر مصنوعی ہی تھا، البتہ مہروز چچا نے اسے استجاب سے دیکھا۔ کیا بات ہے اقصیٰ؟ اس کی موجودگی ان کے لیے شاید غیر متوقع تھی۔ کچھ نہیں پاپا، میں آپ کا گاؤن رکھنے آئی تھی، وہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ حیرت ہے، ایک گاؤن رکھنے میں آدھا گھنٹہ صرف ہوتا ہے۔ اس کی استہزائیہ ہنسی ابھری، مگر وہ پلٹے بغیر دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ معاملہ ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ انوشا نے ساری غزلوں کی کیسٹس دراز میں رکھ دی تھی۔ اب سارا دن کمرے میں بند چھت کو گھورتی رہتی یا پھر کھڑکی کے باہر خلا میں جانے کیا تلاش کرتی رہتی۔ ایسے میں اقصیٰ کا ذہن اپنے اکلوتے بھائی علی کی طرف گیا، جو آج کل لندن میں مقیم تھا۔ FRC کے بعد اس نے وہیں جاب شروع کر دی تھی۔ اس نے باپ سے بھی بات کی۔ بھلا مہروز چچا کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا، بلکہ انہیں تو اس کا یہ مشورہ موجودہ حالات کے پیش نظر بے حد مناسب اور عمدہ لگا۔ انہوں نے جھٹ سے یہ رشتہ بڑی چچی اور چچا شہروز کے سامنے رکھ دیا۔ گھر کا لڑکا دیکھا بالا تھا، انکار کی گنجائش ہی نہ تھی۔ ادھر علی نے بھی ہیل و حجت کیے بغیر باپ کے فیصلے پر سر جھکا لیا۔ یوں بھی وہ بہت سعادت مند تھا۔ ماں کی وفات نے اسے بہت چھوٹی عمر سے ہی بردبار بنا دیا تھا۔ اس کی اس سعادت مندی نے مہروز چچا کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ یوں احمد ولا میں ذرا ہلچل مچ گئی، زندگی کی رونق ہو گئی۔ منجلی چچی اور فیروز چچا بھی احساس جرم سے باہر نکلے۔ انوشا کو اقصیٰ نے چٹکیوں میں راضی کر ڈالا تھا، اپنے بھائی کے ہیرو لگنے کے قصے سنا سنا کر، اس کی وجاہت کی تعریفیں کر کر کے، جیسے اس نے تو پہلے کبھی دیکھا ہی نہ تھا۔ ہم لڑکیاں تو گائے بکریاں ہوتی ہیں، جس کونٹے سے باندھو بن جائیں۔ اس نے ایک طویل سرد قسم کی آہ کھینچی اور ساتھ گھسا پٹا فلسفہ بولنا بھی ضروری سمجھا، اور یوں سر جھکا لیا کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور پھر علی ہینڈسم تو تھا ہی، بے شک حارث سے کچھ کم۔ احمد ولا میں رونقوں کی بحالی کے لیے اقصیٰ نے بے حد اصرار کر کے علی کو لندن سے بلوایا۔ وہ آیا تو شاندار طریقے سے منگنی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ بھولے بھالے چہرے والی انوشا شہروز علی صاحب کو کچھ ایسی بھائی کہ اس نے جانے باپ کو کیا کہا کہ وہ منگنی سے ایک دن پہلے نکاح کا فیصلہ سنا بیٹھے۔ ہائی یہ چچا جان کو بیٹھے بیٹھے کیا سوجی۔ لڑکیاں جہاں خوش تھیں وہاں اپنے کپڑے اور میچنگ کی خریداری پر ہراساں، جلدی جلدی بازاروں کے چکر لگنے لگے۔ اب جو سوٹ منگنی کے دن پہننا تھا اسے ان سب نے ایک دن پہلے انوشا کو مایوں بٹھا کر پہن لیا تھا۔ خوب ہنگامہ مچا ہوا تھا۔
बड़ी नेकियां समेट रही हो। वो अपना लहंगा संभाल कर सीढ़ियों से उतर रही थी कि वो इस गिराह में हायल हो गया। पूरा घर बक़े नूर बना हुआ था। हर दिल शाद और मसरूर दिखाई दे रहा था। एक वही सुलग रहा था, इसलिए नहीं कि अनुषा को खोने का गम था, बल्कि इंतकाम की आग इसे सुलगा रही थी। वो अक्सा महरोज को भी इस आग में भस्म करना चाहता था। तुम्हारे भाई की पारसाई का क्या सबूत है तुम्हारे पास? जैसे वजूद में गम, नफरत और तलखी का समंदर ठाटे मार रहा हो और आदमी कुछ ना कर सकता हो तो वो बेबसी से झुलसाने लगती है। वो झुलस रहा था। इस पर इसका जदीद तराश खराश के लिबास में इतराना, कह के बिखेरना, इसे लग रहा था अहमद विला में सबसे ज़्यादा मसरूर वही थी। इसकी पारसाई का सबूत मेरा भाई होना ही काफ़ी है। वो सेट का डब्बा उठाते हुए बोली, जो पापा की तरफ से अनुषे को गिफ्ट करना था। मेरा नेक मशवरा है, कमरे में बंद सड़ने और झुलसने के बजाय अपने कज़न की इस खुशी में शामिल हो जाओ। इस मरहले से अच्छे इंसानों की तरह गुजरो ताकि किसी को तुम पर हंसने का मौका ना मिले। यूं भी मर्द की आंख में शिकस्त के आंसू कुछ अच्छे नहीं लगते। वो संभल कर बकिया सीढ़ियाँ उतरने लगी, फिर जैसे कुछ याद आ जाने पर बोली, अरे हाँ, तुम्हारे दोस्त तारिक की पूरी फैमिली आज मौजूद है। और सुनो, वो भी आई है, बाहर शामियाने में है। मुझे तो याद ही नहीं रहा, तुम्हें मतला करती चलूँ। तुम्हारी खुशी का भी कुछ सामान तो हो। फरवा ने बहुत अच्छा किया जो इन्हें भी दावतनामे भेज दिए थे। वो इसके असाब पर पत्थर लड़काकर इसके अंदर भड़कते अलाव में मजीद तेल डालकर बेनियाजी से आगे बढ़ गई। नफरत और गुस्से का एक तेज रेला हारिस फिरोज के अंदर से उठा और जैसे अंग अंग में आग जलने लगी। अब सड़ने जलने की तुम्हारी बारी है अक्सा महरोज। मैं तो अपना हिस्से की आग भी अब तुम्हारी झोली में डालूंगा। तुमने हारिस को छेड़ा है, एक मर्द की मर्दानगी को चैलेंज किया है, इसकी अना पर ज़रब लगाई है, और जब मर्द की अना जाग जाए तो बड़ी तबाही, बड़ी बर्बादी आती है। सो अब अपनी बर्बादी का तमाशा देखने के लिए तैयार हो जाओ स्वीट कज़न। वो मुठियाँ भींचता वापस कमरे में चला गया। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूँ अगर बुरा ना लगे। इसके लबों पर अमूमन खूबसूरत गुनगुनाहटें मचलने लगी थी। अक्सा हैरत और खुशी से अली को देखती रह जाती। ये इसका वही बोर सा भाई था, फीका रूखा सा, जो शादी का नाम ना लेता था और इसके बेहद इसरार पर मंगनी के लिए आया था। अब कहाँ निकाह पर खुशी खुशी सर झुका लिया था। इसे अब अनुषा का शर्मा कर यहाँ वहाँ छुपना और अपने इस भाई का मखमूर निगाहों से इसे तलाश करना बेहद अच्छा लगने लगा था। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, आगे भी तो बोलो। इसने मुसलसल एक शेर की तकरार पर हंसकर टोका। वो ज़रा सा झीम गया। बस एक ही शेर आता है, वो भी किसी कैसेट से सुना या कहीं पढ़ा था। अनुषा सुर्ख चेहरा लिए सर झुकाए अपने दुपट्टे पर क्रोशिया की बेल बना रही थी। इन दोनों बहन भाई की शरारत से खूब अच्छी तरह वाकिफ थी। कम अज़ कम पूरी गज़ल तो याद कर लीजिए। वो पैर समेटकर कुर्सी पर झूलने लगी और अंदर दाखिल होते हारिस फिरोज़ की तरफ देखा, मगर जल्द ही निगाहों का जाविया बदलकर अली की तरफ मुतवज्जा हुई। अगला शेर इस गज़ल का कुछ यूँ है, हमारे प्यार से जलने लगी है एक दुनिया, दुआ करो किसी दुश्मन की बदुआ न लगे। वो शेर पढ़कर ज़ोर से खिलखिलाई थी। हारिस ने होंठ भींचकर अपने दिल में इसकी खिलखिलाहटों से गुस्से का उबाल उठता हुआ महसूस किया, मगर अली की मौजूदगी में इसने बदिक़्क़त खुद को संभाला था, वरना दिल चाह रहा था इस लड़की को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दे। भाई अभी मैं सीधा सादा बंदा हूँ, कहाँ गज़लों के चक्कर में पड़ूँ। वैसे शेर अच्छा है, मगर खुदा का शुक्र है मेरे इर्द गिर्द कोई दुश्मन नहीं है। अरे ये लड़की किधर भाग गई? अली ने इधर उधर नज़रें की। अनुषा मौका पाकर कमरे से निकल भागी थी। अरे अली भाग कर जाएगी कहाँ वो तुमसे बचकर? बकौल शायर, जाऊँगा कहाँ तोड़ के जंजीर वफा को, हर सिमत मेरी जानिब निगरां है तेरी आँखें। अली का कहका बर्जिस्ता था, वो खासा महफूज हुआ था। अरे हारिस, जा कहाँ रहे हो? इसने कुर्सी से उठते हुए और अपनी हंसी रोकते हुए इसे पुकारा, जो कमरे से पलट कर वापस जा रहा था। वहीं पर रुक कर पलटा और एक तपती नज़र अक्सा पर डालकर इससे मुखातिब हुआ। मेरा ख्याल है तुम अपनी सिस्टर से पहले शायरी की क्लास लेकर फारिग हो जाओ। वो ये कहकर रुका नहीं और बाहर निकल गया। अली भी इसके पीछे निकल गया। वो कुर्सी की पुश्त से सर टिकाए आंखें मूंदकर ज़ेरे लब मुस्कुराने लगी। अली महीना भर रहकर अब वापस जा रहा था। वो अपने साथ अनुषा को ले जाना चाहता था, अपने तमाम तर कीमती सामान के हमरा, जो दर हकीकत सबसे कीमती था। इसकी खुशी को मद्देनज़र रखते हुए किसी ने भी ज़्यादा एतराज़ न किया। यूं भी वो अब इसकी अमानत थी, बस झट पर सारी तैयारियां करनी पड़ रही थीं। जाते समय वो अक्सा से लिपट कर खूब रोई। कभी गुमान नहीं था कि तकदीर में यूं लिखा होगा
کس کے خواب دیکھ رہی تھی یہ آنکھیں، اور کون زندگی کے شاہراہ پر ہمراہ چل رہا ہے، اور یقین آ گیا تقدیر پر اور تقدیر بنانے والے پر۔ اس کا لہجہ آنسوؤں میں بھیگا ہوا تھا، مگر ان میں دکھ یا ملال نہیں تھا۔ پھر وہ آنسو پونچھ کر ہولے سے مسکرائی۔ مگر یہ ہے کہ چاہنے سے زیادہ چاہے جانے کا احساس خوشگن ہوتا ہے، محبت کرنے سے زیادہ محبت وصول کرنے اور سمیٹنے میں لطف ہے۔ ہم پاگل لڑکیاں محبت کرنے کے غم میں مبتلا زیادہ ہوتی ہیں، مگر جب حقیقی، سچی اور پاکیزہ رشتوں کی محبت پاتی ہیں تو پچھلی باتیں بڑی مضحکہ خیز لگتی ہیں۔ کبھی رک کر پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں تو اپنی ہی سوچوں پر بھی حیران ہوتے ہیں۔ وقت ہماری سوچوں میں بہت تبدیلیاں لے کر آتا ہے۔ اپنی آشفتہ مزاجی پہ ہنسی آتی ہے۔ اکثر نے سر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں بڑا خوبصورت اجالا بکھرا ہوا تھا۔ مسکراہٹ کی چاندنی اس کے لبوں سے پھوٹ رہی تھی۔ آئی تھینکفل ٹو یو، تم نے مجھے ایسے خوبصورت ساتھی کا تحفہ بخشا۔ حارث سے مجھے بس ایسی ہی انسیت تھی جیسی بارش کے پانی کا اثر خشک زمین پر کچھ دنوں تک رہتا ہے، مگر علی مہروز میرے روم روم میں ایسے بس گیا ہے جیسے صحرا میں کوئی چشمہ ٹھہر گیا ہو، ٹھنڈا میٹھا چشمہ۔ اس نے اپنی ڈھلکتی چادر سر پر درست کی، سنہری چوڑیوں سے سجے ہاتھوں میں اپنا پرس تھام کر اس پر الوداعی نظر ڈالی، اور وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے احساسات کے ہمراہ اسے ایئرپورٹ تک وداع کرنے آئی۔ اسے وہ احمق اور بچکانہ انوشا کہیں سے نہ لگی، بلکہ یکدم ہی بڑی سمجھدار، برباڈ میچور محسوس ہونے لگی تھی۔ انوشا کس قدر خوش تھی نا۔ واپس آ کر وہ سب لیونگ روم میں ڈیرا ڈالے بیٹھی تھی جب وہ بلند آواز میں بولی۔ وہ اخبار پر نظریں جمائے ہوئے تھا، مگر دھیان اسی طرف تھا۔ پہلو بدل کر رہ گیا۔ وہ انوشا کے خوش ہونے کے اس انکشاف پر نہیں سلگا تھا، مگر سلگانے والے انداز پر ضرور سلگا تھا۔ ادھر منجلی چچی اور فروا کے چہرے پر ایک سا ملال کا رنگ آ کر گزر گیا تھا۔ خوش کیوں نہ ہوگی بیٹی، اللہ رکھے علی ہیرے جیسا لڑکا ہے۔ انہیں بہرحال کسی قسم کا حسد نہیں تھا، بس وہ تقدیر کا لکھا سمجھ کر صبر کر گئی تھی۔ اور پھر حارث کی طرف سے لاتعلقی اور کسی قسم کی رنجیدگی نہ دیکھ کر انہیں قدرے اطمینان تھا۔ مہروز کو دیکھو ذرا، بیٹے کو بیاہ کر یوں سکون سے بیٹھ گیا ہے جیسے اب کوئی فرض ہی نہیں رہا۔ ارے خیر سے جوان بیٹی ہے، ابھی کیا اس کی طرف سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں؟ لو دیکھو بیٹی کا فرض تو پہلا ہوتا ہے۔ بڑی چچی کو اب اٹھتے بیٹھتے اکثر کی فکر ستانے لگی تھی۔ اب اس فکر میں شد و مد سے اضافہ اس لیے ہو گیا تھا کہ ان کی بہن صوفیہ آپا اپنے بیٹے جانزیب کے لیے اقصیٰ کا رشتہ چاہتی تھیں۔ چچی کو اپنے لائق فائق بھانجے کے لیے اقصیٰ بڑی مناسب لگی تھی، اور وہ کوششوں میں لگ گئی، مگر اٹھتے بیٹھتے ان کی باتوں پر بھی مہروز چچا کے کانوں پر جوں تک نہ رینگتی تھی۔ انہوں نے ایک بار بھی کتاب یا اخبار سے سر اٹھا کر چچی کی طرف سوالیہ یا حیرت انگیز نظر نہ ڈالی تھی۔ ہاں البتہ سر اس وقت اٹھا جب منجلی چچی ان کے پاس آئیں اور عزادارانہ انداز میں اپنے بیٹے حارث کے لیے دامن پھیلایا۔ منجلے چچا بھی ان کے ہمراہ تھے۔ میں جانتا ہوں مہروز کہ حارث اس قابل نہیں ہے کہ میں اقصیٰ جیسی بچی کے لیے دامن پھیلاؤں، مگر کمال کرتے ہیں فیروز بھائی، حارث میں کیا کمی ہے؟ آپ لوگوں نے اسے سمجھنے میں بڑی غلطی کی ہے۔ بہت دکھ کی بات ہے کہ ماں باپ ہو کر آپ اسے نہیں سمجھ پائے۔ اپنی تربیت سے بھی اعتبار اٹھ گیا۔ وہ بات محض غلط فہمی کا نتیجہ تھی، آئی گئی ہو گئی۔ میں نے تو بھابھی اور انوشا کی خاطر علی کا رشتہ رکھا تھا، وگرنہ حارث میرے علی سے کئی درجے بہتر ہے۔ تو کیا آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ منجلی چچی تو مارے خوشی کے فوت ہونے کو تھیں۔ نہیں پاگل نہیں، مگر حارث سے پوچھ کر آئے ہیں آپ یا یوں ہی اپنی خواہش پر دوڑے چلے آئے ہیں؟ انہوں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے بھائی اور بھابھی کا چہرہ دیکھا۔ ارے اسی نے تو کان کھا رکھے ہیں، یہی ضد ہے کہ شادی کروں گا تو اقصیٰ سے، ورنہ کہیں نہیں اور کبھی نہیں۔ چچی روانی میں بول گئیں، پھر خود ہی جھیم کر رہ گئیں۔ میرا مطلب ہے کہ وہ خود بھی یہی چاہتا ہے، بھلا کیوں نہ چاہے گا؟ اقصیٰ جیسی بچی تو نصیب والوں کو ملتی ہے۔ چچی مسرور سی مہروز چچا کے اسٹڈی روم سے نکلی تھی، پھر بات پورے گھر میں پھیل گئی۔ اس نے سنا تو وہیں پھترا گئی۔ فروا کے ساتھ کسی بات پر ہنستے ہوئے اس کے لب یوں جامد ہو گئے تھے جیسے کسی نغمہ ساز کا گلا دبا دیا ہو۔ دھماکے ہوتے تھے اس کے اعصاب پر، اور پھر جیسے سناٹا چھا گیا۔ اس کا باپ اس کے نصیب کا فیصلہ کر دے گا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تو کیا وہ انوشا جتنی بھی اہم نہیں ہے؟ کیسے اس نے سر دھڑ کی بازی لگا کر انوشا کی تقدیر سے وہ سیاہ باب پھاڑا تھا؟ کیا خبر تھی کہ اس کا باپ اس کے نصیب میں وہ ساری سیاہی لکھ دے گا؟ اس کے احتجاج سے پہلے بڑی چچی نے احتجاج کیا، چھپکے سے ہی صحیح، صرف مہروز چچا کے اسٹڈی روم میں جا کر۔ لو بچی کی قسمت پھوڑنی ہے، اتنا ہی باکردار اور اچھا ہوتا تو میں انوشا کا رشتہ کیوں کر ختم کرتی؟ ارے آنکھیں کھولو مہروز، خود اقصیٰ نے اسے نت نئی لڑکیوں کے ساتھ گھومتے پھرتے آوارہ گردی کرتے دیکھا ہے۔ اس چار دیواری سے باہر نکلو گے تو تمہیں کچھ بس کریں بھابھی۔ مہروز چچا کی کنپٹیوں کی رگیں تن گئیں، کھڑی ناک کے کنارے سرخ ہو کر دہکنے لگے۔ ان کے چہرے پر ایسا تناؤ آ گیا
جیسے چچی نے ان کی شان میں گستاخی کر ڈالی ہو۔ میں کسی بے بنیاد باتوں پر کان نہیں دھرتا، اور اس چار دیواری کے اندر اور باہر کیا ہو رہا ہے مجھے سب خبر ہے۔ یہ آپ عورتوں کے ذہنوں کی پیداوار ہیں، ساری باتیں۔ وہ میرا بھتیجا ہے، دیکھا بالا ہے، اس خاندان کے سارے لڑکوں سے زیادہ ذہین، سمجھدار، خوبصورت اور خوبصیرت، اور سب سے بڑی بات یہ کہ مجھے اس پر سب سے زیادہ اعتماد ہے۔ وہ ہمیشہ میرے نزدیک رہا ہے، میں اسے آپ سب لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں، اور آپ کے خیال میں اس کمرے میں پڑا رہتا ہوں تو کچھ نہیں جانتا۔ اس خاندان کے تمام لڑکوں کو آپ سے بہتر جانتا ہوں، اور رہی اقصیٰ کی فکر، تو ایک باپ سے زیادہ اس کی فکر کسے ہوگی؟ یقیناً اولاد کا والدین کبھی برا نہیں چاہیں گے، یہ بات تو شاید آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انہوں نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ چچی کے پاس اب کوئی دلیل نہ رہی تھی کچھ کہنے کو۔ وہ سر جھکا کر نکل آئیں اسٹڈی روم سے۔ وہ تو ایسے غصے میں آ گئے تھے کہ کچھ سننے کے موڈ میں نہ تھے، حتیٰ کہ رات بھر گریہ زاری کرتی اقصیٰ بھی ان کے فیصلے میں لچک پیدا نہ کر سکی۔ میں کچھ کھا کر مر جاؤں گی مگر آپ کا یہ فیصلہ قبول نہیں کروں گی۔ وہ باپ کی بے حسی سنگ دلی سے مایوس ہو کر فیصلہ سنانے لگی۔ اس کا خیال تھا یہی حربہ کار آمد ثابت ہوگا، مگر جواباً انہوں نے بھرپور ہاتھ کا تھپڑ اس کے رخسار پر دے مارا۔ نہ آسمان پھٹا تھا، نہ قیامت مچی تھی، مگر اس کے دل کی دنیا میں گویا سور پھونک دیا گیا تھا۔ ایک طوفان امڑ آیا تھا، دھڑ دھڑ ہر شے، ہر جذبہ اس طوفان کی نظر ہونے لگا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے ششدر کھڑی رہ گئی۔ تم اتنی گستاخ، اتنی نافرمان ہو گئی ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہزار لڑکیاں سعادت مندی سے قربان گاہوں پر چڑھ جاتی ہیں، اور تم باپ کے ایک اچھے فیصلے سے روگردانی کر رہی ہو۔ مجھے تمہاری بچکانہ اور جذباتی بات نے بہت دکھ پہنچایا ہے اقصیٰ۔ یہ خودکشی کی دھمکی باپ کو دیتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے تھی۔ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ تم سے تو اچھا علی تھا، جو مرد ہو کر بھی فرمانبرداری سے میرے حکم پر سر جھکا کر چلا آیا۔ بہت مایوس کیا تم نے مجھے اقصیٰ۔ انہوں نے خود کو چیئر پر گرا لیا اور ہاتھوں میں سر گرا دیا، اور پردے کے پاس کھڑی اپنی بربادی لانے والی سنسناتی ہواؤں کو قریب سے محسوس کرنے لگی۔ دوڑ کر باپ کے قدموں میں بیٹھ کر رو رو کر یہ بھی نہ کہہ سکی کہ نہیں پاپا، میں نافرمان گستاخ نہیں ہوں، مجھے معاف کر دیجیے، آپ کا فیصلہ منظور ہے، بس آپ مجھ سے خفا مت ہوں۔ سر اٹھا کر احتجاجاً یہ بھی نہ کہہ سکی کہ کچھ بھی ہو میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ وہ تو بس سن نصاب مفلوج ذہن کے ساتھ سناٹے کا شکار تھی۔ بہرکیف اس کی یہ جامد خاموشی اس کے حق میں زہر ثابت ہوئی۔ اس کی انگلی میں حارث فیروز کے نام کی انگوٹھی سج گئی، اور وہ دوہرے دکھ سے گزر رہی تھی۔ دل کی دنیا میں تو آگ لگ ہی گئی تھی۔ باپ کی محبت اور توجہ سے محرومی کا دکھ نئے سرے سے اٹھا رہی تھی۔ مہروز چچا کی اپنی انا تھی کہ اس کے سر پر ہاتھ تک نہ پھیرا۔ اس کا اپنا ماتم جاری تھا۔ وہ کمرے میں بند رہتی، اسے انوشا کی باتیں یاد آنے لگیں، اور اسے بھی انوشا کی طرح یقین آ گیا تقدیر پر، تقدیر بنانے والے پر۔ مگر انوشا کی طرح اس کے پاس فخر کرنے کو کچھ نہیں تھا، نہ چاہے جانے کا خوشگن احساس، نہ خوبصورت ساتھی کا تحفہ، نہ سچی پرخلوص محبت سمیٹنے کا لطف۔ صبح سب کے لیے ایک سی تھی، سوائے اس کے تو اب شب و روز ہی بدل گئے تھے۔ ہیلو کزن۔ لان کی ہری بھری گھاس پر چہل قدمی کرتا ہوا وہ اس کی راہ میں آ گیا۔ وہ کالج سے لوٹی تھی، اب بدمزہ ہونا ضروری تھا۔ میں نے سوچا کمرے میں بند سڑنے جھلسنے کی بجائے کیوں نہ اپنے لیے ہنستی مسکراتی خوشیاں تلاش کی جائیں۔ کیا خیال ہے، کیا تم میری خوشیوں کی اس تلاش میں شامل نہیں ہو؟ دیکھو، اس مرحلے سے اچھے انسانوں کی طرح گزرنا ہوگا۔ یوں بھی شکست کے آنسو عورت کی آنکھ میں بھی کچھ اچھے نہیں لگتے۔ لہجہ تھا کہ گرم گرم بھاپ، اسے اپنی لوئیں جلتی محسوس ہوئیں۔ تم اس دام پر خود کو فاتح سمجھ رہے ہو، کون جانے شکست کس کے مقدر میں ہے۔ محض ایک انگوٹھی میری انگلی میں ڈال کر تم خود کو فاتح عالم سمجھنے لگے ہو۔ وہ سلگتے احساس کے ساتھ بولی۔ دھوپ کی حدت سے چہرہ پہلے ہی لال ہو رہا تھا، اس پر حارث فیروز کی چوٹ نے اور بھی رنگ پھیر دیا تھا۔ وہ بڑے استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ کیا بے بسی شکست کا دوسرا نام نہیں ہے؟ بے بسی اور چیز ہے، مصلحت کے تحت خاموشی اور چیز، اور تقدیر کے سامنے سر جھکانے کا نام شکست نہیں کہلاتا۔ شکست کیا ہوتی ہے وہ تمہیں میں بتاؤں گی۔ وہ ایک تپتی نگاہ ڈال کر ایک طرف ہو کر آگے بڑھ گئی۔ وہ ایڑیوں کے بل گھوم کر اسے مسکراتی نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر گلاب کے پودے سے ایک مسکراتا ہنستا ہوا سرخ پھول توڑ کر ناک کے قریب لے جا کر سونگھنے لگا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں کی گہرائیوں میں بڑی طمانینت تھی۔ ایک گہری سانس بھر کر اس نے جیسے گلاب کی ساری تازگی اور مہک اپنے پھیپھڑوں میں اتار لی۔ اللہ میرے خواب کی تعبیر بتا دو، ایک پھول مجھے دامن گلچین سے ملا ہے۔ گنگناہٹیں اس کے لبوں کی تراش میں تھرکنے لگیں۔ اسے لگ رہا تھا زندگی بہت خوبصورت اور من چاہی ہو گئی ہے، بڑی ترنگ میں گزر رہی ہے۔ اس کی آنکھیں مسرت شادمانی کی روشن قندیلیں بنی ہوئی تھیں۔ آج اس کی اور اقصیٰ کی مہندی تھی۔ پورا گھر وقع نور بنا ہوا تھا۔ ایسی رونق تھی جیسی حارث فیروز کی دل کی سرزمین پر۔ خاندان بھر کی لڑکیاں ہنگامہ مچائی ہوئی تھیں۔ صبح سے شام کی تیاریاں، پھر شام کو خوب ہنگامہ۔
وہ رات گئے بستر پر ایسی گرتی کہ آس پاس کا ہوش نہ رہتا، بس اقصیٰ مہروز ہی جاگ رہی تھی۔ انوشا کا فون آنا تھا، صبح بھی آیا تھا مگر وہ غسل کر رہی تھی۔ بڑی چچی نے کہہ دیا رات کو دوبارہ کر لینا، دن میں تو اس سے بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا، سو اس نے فون کیا، اقصیٰ نے ہی ریسیو کیا تھا۔ علی سے سلام دعا ہو جانے کے بعد انوشا سے بات ہونے لگی۔ وہ اپنی بے پناہ حیرت کا برملا اظہار کر رہی تھی۔ تم خوش ہو اقصیٰ؟ وہ بار بار یہی پوچھ رہی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بالآخر اس نے بھی جھوٹ بولنا ترک کر دیا۔ یوں بھی اس سے کسی ہمدرد غمسار کی شدت سے طلب ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا انوشا اس کے پاس ہوتی تو وہ یقیناً اس کی گود میں سر رکھ کر بالکل انوشا کی طرح احمقانہ بچکانہ انداز میں دھاڑیں مار مار کر رو لیتی۔ اسے تو بہادر انوشا تھی جس نے واویلا مچا کر اپنا حق حاصل کر لیا تھا۔ کیا تم خوش نہیں ہو؟ تو پھر مہروز چچا نے حارث سے تمہاری منگنی کیوں کی؟ اقصیٰ کھل کر بات کرو نا، یقین کرو جب سے تمہاری شادی کی اطلاع ملی ہے کہ حارث سے ہو رہی ہے میں ورطہ حیرت میں ہوں۔ میں تو خود ابھی تک اپنی تقدیر کی اس گردش پر حیران ہوں۔ تمہاری حیرانگی کیسے دور کروں؟ وہ 5 منٹ کی اذیتناک خاموشی کے بعد بولی۔ اس کا لہجہ مکئی کے پتوں کی طرح خشک اور سوکھا تھا۔ تم نے احتجاج نہیں کیا؟ اگر تم کہو تو میں علی سے کہوں، وہ مہروز چچا پر دباؤ ڈالے گا۔ نہیں، اس نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ تو سند یافتہ سعادت مند ہے، اتنا بزدل کہ پاپا کے سامنے سر اٹھا کر اپنے لیے کبھی نہ بول سکا۔ وہ میرے حق کے لیے کیا جنگ کرے گا؟ تو کیا تم چچا جان کے اس فیصلے کی بھینٹ اتنی خاموشی سے چڑھ جاؤ گی؟ تم اقصیٰ، تم بغیر احتجاج کیے؟ وہ حیرانی و بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ احتجاج تو وہاں کیا جاتا ہے جہاں اپنائیت کا احساس ہو، یہ ناز ہو کہ ہاں اس کا احتجاج سننے والا کوئی ہے۔ ایک مٹی کے بت، ایک سنگ دل بے حس شخص کے سامنے احتجاج کیا معنی؟ جس پیڑ کی چھاؤں میں لگے دھوپ کی مانند اس پیڑ پر پنچھی بھی بسیرا نہیں کرتے۔ آج تک اپنے کسی حق کے لیے زبان نہ کھولی، اور جو زبان کھولی تو اسے بھی جرم قرار دیا گیا۔ گستاخ، نافرمان اور سرکش جیسے لفظوں کے پتھروں سے شیشہ دل کو لہو لہان کر دیا گیا۔ عمر بھر کی ریاضت لمحہ بھر میں بے توقیر ہو کر رہ گئی، بلکہ فرمانبرداری کی جو چادر اوڑھے سنبھل سنبھل کر یہاں تک چلی آئی تھی وہ بھی باپ کے سامنے دھجی دھجی ہو گئی۔ کس بے رحمی سے انہوں نے منہ پر تماچا دے مارا کہ وہ گستاخ ہے۔ اس نے ایک گہری تھکی اور مزمحل سانس سینے کی تہہ سے کھینچی، بے مایہ آنسوؤں کو سمیٹ لیا اور چہرہ کھڑکی کے یک شیشے پر ٹکا دیا۔ تمہیں میں کبھی معاف نہیں کروں گی حارث، تم نے مجھ سے میرا باپ چھین لیا۔ آئی ہیٹ یو ود آل مائی فیلنگس حارث فیروز اس کے خون کے شریانوں میں بجائے خون کے آتشی سوال دوڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ غم، نفرت اور بے بسی کے احساس سے رواں رواں سلگ رہا تھا۔ ادھر آج وہ سب کے درمیان وی آئی پی بنا کہہ کے بکھیر رہا تھا۔ فروہ اور اس کی خالہ زاد بہنیں اس کا راستہ روکی ہوئی تھیں۔ توبہ حارث بھائی، آپ اس قدر کنجوس ہوں گے ہمیں نہیں پتہ تھا۔ اتنی پیاری بیوی پانے کے بعد تو ہر شے قربان کر دینے کو تیار ہونا چاہیے۔ آپ ہیں جیب ہلکی کرنے کے موڈ میں نہیں لگ رہے۔ ابے لٹا دو یار، آج جو کچھ بھی ہے، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ لڑکے بھی لڑکیوں کے بھرپور حمایتی بنے ہوئے تھے۔ ایمان سے یار سب کچھ لوٹا کر ہی آیا ہوں۔ ابھی نکاح کے بعد تو جیبیں خالی کی ہیں، اب تو یہ زیادتی ہے۔ صرف یہ رہ گیا ہے میرے پاس جو اندر والی کی امانت ہے۔ اس نے ایک مخملی بکس دکھایا تو لڑکیاں جھیم کر ہنس پڑیں۔ اے ہے بس کرو لڑکیوں، ابھی تک بچے کو گھیر رکھا ہے۔ بڑی چچی ادھر آ نکلی تو حارث کو سب کے نرغے میں دیکھ کر ان کا دل پسیج گیا۔ صبح سے اس بیچارے کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہوئی ہو۔ اے فروہ، تم نے تو لالچ کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں، ہٹو بھی اب۔ وہ سب کو گھرکنے لگی تو مجمع آہستہ آہستہ چھوٹ گیا اور وہ سکون کا سانس بھر کر اندر چلا آیا۔ اس کے لیے اندر کا ماحول ایسا خاص ہرگز بھی ثابت نہیں ہوا تھا۔ یوں بھی تلخی، غصے اور اداسی کا غلبہ بڑا تباہ کن ہوتا ہے۔ وہ سارے زیور ایک ایک کر کے نوچنے کے انداز میں اتار کر پھینکتی جا رہی تھی۔ میک اپ تو اس نے ویسے بھی نہ کرنے کے برابر ہی کیا تھا۔ بھاری جیولری اور بھاری بھرکم جوڑا پہننا اس کی مجبوری تھی۔ یہ چچی نے بڑے ارمانوں سے بنایا تھا، اس میں صرف ان کے ارمان ہی تو تھے۔ اس کے لیے یہ کھیل خاصا دلچسپ تھا۔ یوں بھی تماشائی بن کر صرف تالیاں بجانے کا مرحلہ خوشگن ہی ہوتا ہے۔ میرا خیال تھا تم اس مرحلے سے بھی اچھے انسانوں کی طرح گزرو گی، مگر خیر، وجود کے اندر تلخی اور بے بسی کا سمندر موجزن ہو، بہت کچھ کرنے کی خواہش ہو مگر کچھ نہ کر سکنے کی بے بسی پھر ایسا ہی کچھ کرواتی ہے۔ اس نے اطمینان سے مخملی کیس اس کے سامنے پیش کیا،
پھر دراز سے سگریٹ کا پیکٹ نکالنے لگا۔ وہ کرسی پر بیٹھی تھی، سنگھار میز پر رکھے اس ڈبے پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہ کی، بلکہ اس کا تو دل اسے سامنے پا کر سچ مچ کوئی انتہائی قدم اٹھا لینے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ سگریٹ سلگا کر آرام دہ صوفے میں دھنس کر بیٹھ گیا اور بغور اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں بڑی پرسکون چمک تھی۔ پتہ نہیں وہ اتنا محظوظ کیوں ہو رہا تھا، اسے سلگا کر یا اسے پا کر، اپنی فتح یابی پر یا اس کی شکست پر۔ وہ غصے سے بل کھا کر کرسٹر سے اٹھی تھی، ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، پھر لب بھینج کر شرارہ سنبھالتی ہوئی واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ وہ اپنی ناپسندیدگی کا کھل کر اظہار کرنا چاہتی تھی کہ اتنا ہی اس کے اختیار میں تھا۔ جب کپڑے بدل کر سادہ سے سوٹ میں باہر آئی، وہ فون پر کسی سے گفتگو تھا۔ اس کی باتوں میں بے حد شوخی اور خوشگواری تھی۔ پھر فون رکھ کر پلٹا۔ طارق تھا۔ کمال ہے، اس کی فیملی کو ہم نے انوائٹ نہیں کیا، زبردست قسم کی ایکسکیوز کرنا پڑی مجھے۔ خیر، ارے تم نے اسے کھول کر نہیں دیکھا؟ ممی نے خاصا مہنگا سیٹ تیار کروایا ہے تمہارے لیے۔ حارث پلیز۔ وہ جیسے زج ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی، پھر بے بسی سے لب کاٹنے لگی۔ محض اپنی شکست کا بدلہ لینے کا یہ کون سا طریقہ ہے حارث فیروز؟ ایک انوشا کو نہ پا سکنے کا دکھ کتنا شدید تھا کہ تم اتنی پستی میں اتر گئے۔ اس قدر پستی میں اچھا ہی ہوا کہ انوشا تمہارا یہ روپ نہ دیکھ پائی۔ وہ بہت خوش ہے میرے بھائی کے سنگ، کوئی پچھتاوا نہیں ہے اسے اپنے فیصلے پر، نہ بڑی چچی کو۔ وہ جیسے اسے سلگانے کی خاطر بولی، مگر وہاں تو اس کے لبوں کی تراش میں مسکراہٹ کھیلنے لگی تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ خوش ہے، بلکہ میری تو دعا ہے خدا اسے ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ میری ساری دعائیں اس کے لیے ہیں۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بڑے مطمئن انداز میں کندھے اچکا کر ہنس پڑا، پھر جھک کر سگریٹ ایشٹرے میں دبا کر بجھائی اور چلتا ہوا اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ انوشا، میرا خواب نہیں تھی کہ اس کے ٹوٹنے پر ماتم کروں، نہ ایسی آرزو ہے کہ جس کی لاحاصل تمنا رلاتی رہے، نہ وہ میری کوئی ضرورت تھی۔ کیا؟ اس کے اعصاب کو جیسے جھٹکا لگا تھا۔ تو پھر یہ کس بات کا ماتم کر رہے ہو تم؟ کیوں اور کس لیے اتنا بڑا ڈرامہ کھیل رہے ہو میرے ساتھ؟ اسے کھو دینے کا غم تمہیں مشتعل نہیں کر رہا تو پھر میری زندگی میں زہر کیوں گھولا؟ یہ آگ کیوں لگائی؟ وہ حیرت اور رنج کے ملے جلے احساسات کے ساتھ اسے گھورنے لگی۔ مجھے برباد کر کے تمہیں کیا مل رہا ہے؟ وہ پھٹ پڑی۔ ارے ابھی سے خوفزدہ ہو گئی، ابھی سے وضاحتیں کرنے لگی۔ حیرت ہے، تم نے تو مجھے شکست فاش دینے کا تہیہ کیا تھا۔ یہ لاچارگی، یہ دل گرفتگی، یہ وضاحتیں، یہ آنکھوں میں آنسو۔ وہ بے اختیار ہنس پڑا، حالانکہ جب کمرے میں داخل ہوا تھا تو دور دور تک اس کے ذہن دل میں ایسی بدمزگی پیدا کرنے کا خیال تک نہ تھا۔ سو جلدی بات سنبھالتے ہوئے بولا، ویسے اجلے اجلے بادلوں کی صورت میں بکھر جانے سے بہتر جھکنے میں خیر ہے۔ بارش سنگ ہو یا باد و باراں، نازک پودے جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں، اور یقیناً وہ ان کے لیے قیامت ہوتی ہوگی۔ بنیادوں تک سے لٹ جانا تو ایسی قیامت سے پہلے کیوں نہ مصلحت مفاہمت کی مضبوط دیوار کا سہارا لے لیا جائے۔ کیا خیال ہے دوستی نہ کر لیں اب ہم پچھلی ساری باتوں کو نظر انداز کر کے؟ وہ دوستانہ انداز اختیار کرتا ہوا بولا تو جیسے جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹی۔ اس کے اندر کڑواہٹیں گھل گئیں۔ دوستی، مفاہمت، سوری مسٹر حارث، میری وضاحتوں کو تم شاید کمزوری سمجھ رہے ہو، تم سے دوستی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا عذر میری دنیا میں مچا کر تم دوستی کے خواہش مند ہو۔ اس نے غیر برساتی نظروں سے اس کے سراپے کو دیکھا۔ گرم گرم لاوا اسے اپنی شریانوں میں دوڑتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ لفظ مفاہمت، دوستی نے جیسے اس کے اندر کے وجود کو سلگتی بٹی بنا ڈالا۔ میرا باپ چھین لیا تم نے، میرا فخر، میرا مان، میری مجبوری کا جی بھر کر لطف اٹھایا تم نے۔ ایک کمزور لڑکی کو جھکا کر ساری خوشیاں منا لی۔ طمانینت پا کر اب چاہتے ہو کہ میں ہاری ہوئی قوم کی طرح اپنے باقی ہتھیار بھی تمہارے قدموں میں رکھ دوں؟ نہیں حارث، بھلا ریت پر بھی ناؤ چلی ہے، باتوں سے گھاؤ نہیں بھرتے۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی سرخ تمتماہٹیں سلگنے لگیں۔ جہاں تک تمہارا اختیار تھا تم نے استعمال کر لیا۔ اب میں جانتی ہوں تم زبردستی اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کر سکتے، تو دوستی کی آڑ میں مفاہمت کے پردے میں آسودگیاں پا لینا چاہتے ہو۔ میں آندھی بارش میں بکھر جانا پسند کروں گی، ٹوٹ جانا پسند کر لوں گی، مگر جھک جانا نہیں۔ اس کا لہجہ بہت سخت تھا۔ حارث فیروز اپنی جگہ بونجھ کر رہ گیا۔ اس کی آنکھوں سے نفرت کی سلگتی شعاعوں، لہجے کی حقارت نے اسے چند ثانیوں کے لیے حیرت زدہ کر دیا۔ اس کا خیال تھا وہ آج اسے منا لے گا کہ اس نے محض غصے میں یہ سارا کچھ کر ڈالا تھا۔ اس کی مردانگی کا غبار تھا جو چیلنج کے روپ میں اٹھایا تھا، بس وہ نکل گیا تھا۔ بھلا اس نازک سی لڑکی سے اس کو کیا دشمنی کرنی تھی؟ بلکہ دشمنی کے اس دور میں تو وہ بڑے غیر محسوس طور پر اس کے بے حد قریب آ چکی تھی، مگر یہاں تو لہو کو منجمد کر دینے والا لہجہ تھا۔ اتنا پتریلا پن اس کی خوش فہمی کی چادر کو تار تار کر دینے کو کافی تھا۔ اقصیٰ میں نے نہ تمہارا باپ تم سے چھینا ہے، نہ تمہارا فخر، وہ نرم لہجے میں بولا۔ یقین کرو اقصیٰ، جو کچھ مجھ سے سرزد ہوا یہ محض میرا وقتی غصہ تھا۔
انا پر پڑنے والی ضرب بھی کچھ ایسی ہوتی ہے کہ اس کی تکلیف عذاب پر بوجھ بن کر رہتی ہے۔ روکے جانے کا کرب انگیز لمحہ شاید بہت پاورفل تھا کہ اس نے میرے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتوں کو مفلوج کر دیا۔ بس وہ تپش انگ انگ کو جھلساتی رہی اور میں نے اس تپش کو تمہیں بے بس کر کے ختم کرنے کی کوشش کی۔ بلیو می اقصیٰ، یہ سب محض میرا جذباتی پن سمجھ لو۔ تم نے مجھے بھرے مجمع میں بے توقیر کر کے رکھ دیا۔ اس کا غصہ تھا، میرے اسی لمحے کی بے چارگی تھی، بہت معصومانہ انتقام۔ اس نے ایک طویل قسم کے اعصاب شکن سانس خارج کرتے ہوئے گویا اعتراف جرم کر ڈالا، مگر اس کا یہ اعتراف جرم اقصیٰ کے انگ انگ کو چھیدتا ہوا گزر گیا۔ اس کا دل چاہا وہ اسے اس ایکٹنگ کی بھرپور داد دے یا پھر ریوالور اس پر خالی کر ڈالے۔ محض غصہ جسے تم غصہ کہہ کر نکال چکے ہو، وہ میرے لیے کسی طوفان سے کم نہیں تھا۔ سب کچھ بہہ گیا۔ میری بے اختیاری پر حظ اٹھا کر تم اپنی انتقامی کارروائی کو معصومانہ قرار دے رہے ہو۔ وہ تپتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ان نگاہوں میں دل گرفتگی تھی، وہ آنسو تھے جو اندر ہی اندر اسے جلاتے آئے تھے، اس کا قطرہ قطرہ خون نچوڑتے آئے تھے۔ حارث صاحب، عورت کے پاس بھی دل ہے، اسے بظاہر اختیار نہیں دیا گیا، مگر دل پر تو اس کا اختیار ہے، اپنے جذبوں پر، اپنے احساسات پر تو وہ جبراً کسی کو مسلط نہیں ہونے دے سکتی۔ اس کے لہجے کی کڑواہٹ، درشتگی حارث کے اعصاب پر کوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ اسے اپنے سامنے کھڑی اقصیٰ مہروز یکدم بہت دور اور انتہائی مضبوط چٹان دکھائی دینے لگی۔ اس کے اندر کسی سہانے چمکدار جذبوں کا گزر نہیں تھا، خوش فہمیوں کو دل میں امٹنے کے لیے کوئی راستہ سجائی نہ دے رہا تھا۔ اس کا سینہ جیسے کھنڈر سا ہونے لگا، اس میں شکستگی کا دھواں اٹھتا محسوس ہوا۔ وہ تو یوں فاتح بن کر داخل ہوا تھا جیسے وہ ہاری ہوئی یا شکست کھائی ہوئی قوم کے لیڈر کی طرح اپنا تمام تن من دھن اس فاتح لیڈر کے قدموں میں رکھ دے گی۔ خوش فہمیاں تو یوں بھی اس قبیلے کے لوگ جلد ہی پالنے کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک گہرے اضمحلال نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا، جسے وہ اپنی جیت سمجھ رہا تھا، اور حقیقت وہ ایک ہار کی صورت میں اس کے سامنے تھی۔ کچھ لمحے کمرے کے سکوت میں ایک پرملال سی فضا قائم رہی، وہ رخ موڑے کھڑی تھی۔ حارث نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ اس کی اپنی متاع حیات، اس کی ملکیت تھی، مگر کسی کو حاصل کر لینے کا نام فتح تو ہرگز نہیں کہلائی جا سکتی، بلکہ پا لینے کا نام شاید جیت ہوگا۔ وہ یقیناً اس کا جذباتی پن تھا، جسے وہ اب سے کچھ دیر بیشتر فتح تصور کرتا آیا تھا، پا لینے کا وقتی نشہ اور فخر تھا۔ یوں تو تم میری منکوحہ ہو، قانوناً شرعاً جائز ملکیت۔ وہ دو قدم اس کی جانب بڑھا تھا، اس کا بھاری ہاتھ اس کے نازک کندھے پر بڑی نرمی سے رکھا ہوا تھا، مگر اقصیٰ مہروز کسی سوکھے پتے کی طرح کام کر رہ گئی۔ اس کے وجود کے اندر شرم کے بجائے خوف کی لہریں سرایت کرنے لگی۔ مگر میں اس ملکیت پر جبراً قبضہ نہیں کروں گا، وہ چند لمحے توقف کے بعد بولا۔ وہ گہرے تعصب کی زد میں تھا۔ وہ سب کچھ میرا جذباتی پن تھا، غصہ تھا، میرے اندر کی وحشتیں تھیں۔ اب وہ طوفان اتر چکا ہے اور اس کی تباہیاں میرے سامنے ہیں۔ اس نے آہستگی سے ہاتھ کھینچ کر اپنے پہلو میں گرا لیا۔ میں تمہیں پانا چاہتا ہوں اقصیٰ مہروز، چھیننا یا توڑنا نہیں۔ یوں بھی محبت کبھی کسی کو پا لینے کا نام نہیں، بلکہ اس کے دل میں جگہ بنانے کا نام ہے۔ میں تمہیں اپنی طاقت پر نہیں، محبت کی طاقت کے بلبوتے پر حاصل کرنا چاہتا ہوں، تمہیں تمہاری رضا سے مانگنا چاہوں گا۔ عورت بظاہر جتنی بھی مضبوط دکھائی دے، مگر کس قدر کمزور ہوتی ہے، یہ مجھے تمہیں یہاں اپنے اس کمرے میں دیکھ کر آج احساس ہوا ہے۔ مگر عورت کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھانا مردانگی نہیں، مردانگی کی توہین سمجھتا ہوں میں بہت اڑیل جذباتی ضرور ہوں، مگر حیوان ہرگز نہیں ہوں۔ وہ پلٹا، دراز سے سگریٹ کیس اور لائٹر اٹھایا اور سرعت سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اپنی جگہ گمسم بت بنی کھڑی تھی، اس میں اتنا بھی یارہ نہیں تھا کہ پلٹ کر اسے جاتا دیکھتی۔ کئی لمحے ایسے ہی خالی خالی گزر گئے، پھر وہ آہستگی سے پلٹی۔ کمرے میں گہرا سکوت تھا، اس کے اپنے دل کی طرح۔ آنکھوں میں جانے کہاں بہت سے ستارے جگمگانے لگے، پھر یہ ستارے یکدم لڑیوں کی صورت رخساروں پر بکھر گئے۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ جذبات کا طوفان تھمتا ہے، غصے اور تلملاہٹوں کی روانی میں سستی آتی ہے، تو سوچنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور یہی نفع و نقصان کا احساس اجاگر ہونے لگتا ہے۔ کیا کھویا، کیا پایا؟ وہ جو کھویا وہ زیادہ تھا یا جو پایا وہ بہتر تھا؟ یہ سارے سوالات ذہن کی سطح پر ابھرنے لگتے ہیں۔ اگر جذبات اور غصے کے اس طوفان میں کھویا ہی کھویا ہو تو ایسی بے سکونی، ایسی ہی آزردگی روح پر غالب آ جاتی ہے، اور اب ایسی ہی بدمزہ اذیت ناک کیفیت میں گرفتار تھا حارث فیروز۔ وہ ساری لائٹیں گل کیے گیسٹ روم میں بند تھا۔ جو اذیت وہ اپنی دانست میں اقصیٰ کو دینا چاہتا تھا، اس سے کہیں زیادہ اذیت ناکی میں وہ خود گرفتار تھا۔ خواب ٹوٹ جاتے ہیں، بھیڑ میں زمانے کی ہار چھوٹ جاتے ہیں، دوست دار لہجوں میں سلوٹیں سے پڑتی ہیں ایک ذرا سی رنجش سے۔ شک کی زرد ٹہنی پر پھول بدگمانی کے اس طرح سے کھلتے ہیں،
زندگی سے پیارے بھی اجنبی سے لگتے ہیں، غیر بن کے ملتے ہیں، عمر بھر کی چاہت کو آسرا نہیں ملتا، خاموشی کے وقفوں میں بات ٹوٹ جاتی ہے اور سرا نہیں ملتا، معذرت کے لفظوں کی روشنی نہیں ملتی، لذت پذیرائی پھر کبھی نہیں ملتی، پھول رنگ وعدوں کی منزلیں سکڑتی ہیں، راہ مڑنے لگتی ہیں، بے رخی کے گارے سے، بے دلی کی مٹی سے، فاصلے کی اینٹوں سے اینٹ جڑنے لگتی ہے، خاک اڑنے لگتی ہے، خواب ٹوٹ جاتے ہیں وہموں کے سائے سے، عمر بھر کی محنت کو پل میں لوٹ جاتے ہیں، ایک ذرا سی رنجش سے ساتھ چھوٹ جاتے ہیں۔ کیا بات ہے اقصیٰ، میں دیکھ رہی ہوں تم نے 3 دن سے کپڑے نہیں بدلے، یہ جو اتنے ڈھیر سارے کپڑے پڑے ہیں یہ کن دنوں کے لیے سنبھال رکھے ہیں تم نے؟ لو دیکھو ذرا، جمعہ 8 دن ہوئے ہیں شادی کو، مگر حلیہ دیکھو، سر جاڑ منہ پھاڑ۔ منجلی چچی نے کئی دنوں کا پیار بھرا غصہ بالآخر اس پر نکال ڈالا، اور وہ بھی رات کے کھانے پر۔ وہ اس اچانک حملے کے لیے قطعاً تیار نہ تھی، گڑبڑا گئی۔ اتنی بہت سی نظریں یک بیک اس پر اٹھی تھیں، خاص کر 2 آنکھوں کی تپش تو انگ انگ کو چھیدتی گزر رہی تھی۔ کیا ہوا، ٹھیک تو ہوں؟ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بے مقصد مسکرا کر اپنا دفاع کیا۔ اب باقاعدہ سبھی اس کی طرف متوجہ تھے، مہروز چچا بھی اب بغور اسے دیکھنے لگے تھے۔ انہیں بھی کچھ عجیب سا، کچھ غیر فطری سا لگا، گو کہ انہیں بالکل معلومات نہیں تھی اس معاملے میں کہ دلہنیں کیسی ہوتی ہیں، مگر ان کے خیال میں کم از کم ایسی ہرگز نہیں ہوتی ہوں گی جیسے اقصیٰ تھی۔ سادے ملگجے کپڑوں میں ملبوس تکلفاً بھی کسی زیور کا نام و نشان نہ تھا، بال بھی شاید 2 دن سے بنائے نہیں گئے تھے۔ انہیں یاد تھا انوشا شادی کے بعد ان کی طرف کا بنایا ہوا سارا زیور ہی تقریباً پہنے ہوئے گھوما کرتی تھی، اس کے لبوں پر کھلکھلاہٹیں رہتی تھیں، ڈھیر ساری چوڑیاں کھنکتی رہتی تھیں۔ حارث تم بالکل خیال نہیں رکھتے اس کا؟ چچی نے گویا آج ہفتہ بھر کا حساب لینے کا پروگرام بنا ڈالا تھا۔ ان کا رخ حارث کی طرف ہو گیا۔ ہاں بھئی، ہماری بیٹی کا خیال نہیں رکھتے؟ کہیں گھومنے پھرنے کا پروگرام بناؤ بھئی، ہم تو ٹھہرے بوڑھے لوگ، تم تو ابھی جوان ہو، شہر میں گھومو، شہر سے باہر کوئی پروگرام بنا ڈالو۔ منجلے چچا کو بھی یکلخت اپنی بہو کی فکر ہوئی، خف سے اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ یوں کبھی اتنی ڈھیر ساری توجہ بھی خواہ مخواہ بندے کو شرمندہ کر کے رکھ دیتی ہے، جو خود اپنا خیال نہ رکھنا چاہے اس کا کوئی اور خیال کیسے رکھ سکتا ہے؟ حارث کا جواب یقیناً غیر متوقع تھا۔ چچی نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے؟ وہی مطلب تو آپ انہی سے پوچھ لیجئے، میری طرف سے اس پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، نہ اچھا پہننے کی، نہ اچھا کھانے کی۔ وہ کھانا کھا چکا تھا، چنانچہ ہاتھ پونچھتا کرسی دھکیل کر دونوں چچاؤں کے ہمراہ ہی کھڑا ہو گیا۔ شجاع کو بھی فائلیں دکھانی تھیں، تو وہ بڑے چچا کے ساتھ لیونگ روم چلا گیا۔ اے بیٹی، میں تو خود کہتی ہوں لڑکیوں کو بن سنور کر رہنا چاہیے، دل نہ چاہے تب بھی خود پر جبر کر کے ہی پہن اوڑھ لو۔ بڑی چچی اپنے کمرے کی طرف جاتے حارث پر ایک نظر ڈال کر اقصیٰ کو پچکارتے ہوئے بولی۔ کمرے میں ایک پل کو سکوت چھا گیا۔ پردہ اٹھا کر باہر نکلتا حارث چچی کے لہجے کی کاٹ کو چھری کی طرح اپنے دل پر محسوس کر کے کھول اٹھا۔ یہ جبر کرنے کی کیا بات کہی بھابھی آپ نے؟ اللہ نہ کرے کہ ابھی خود پر جبر کرنے کے دن آئے، یہ تو عمر ہے خوشی سے پہننے اوڑھنے کی، اسے بھلا جبر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ منجلی چچی جیٹھانی کی اس بات پر برا مان گئی، مگر ظاہر نہیں کیا۔ دل خوش نہ ہو تو انسان خود ہی بن سنور کر رہتا ہے، کسی کو کہنے ٹوکنے کی کب بھلا ضرورت پیش آتی ہے؟ کیا اقصیٰ پہلے ایسی تھی؟ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، تو کیسی چم چم رہا کرتی تھی۔ ذرا نہا کر نیا جوڑا پہن لیا تو نظر نہ ٹھہرتی تھی اس پر، روز کہا کرتی تھی میں کہ روزانہ نہایا کرو، مگر کب مانتی تھی؟ بس دل میں جذبہ اور شوق ہونا چاہیے۔ میں نے تو اسے ہفتے بھر سے ہنستے تو کیا مسکراتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ وہ میز سے اٹھ گئیں اور کھٹر پٹر برتنوں کو سمیٹتی ہوئی اپنے جملوں کا شور بھی روح میں اتارتی چلی گئیں۔ منجلی چچی کا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر جواباً وہ کچھ کہہ کر بات کو تول دینا یا کوئی جھگڑا اٹھانا نہیں چاہتی تھی۔ البتہ جیٹھانی کے جملوں نے انہیں شوق پہنچایا تھا، جیسے بڑی محفل میں فقیر کر کے رکھ دیا ہو۔ وہ پچھتانے لگی، ناحق وہ سب کے سامنے یہ موضوع چھیڑ بیٹھی۔ اقصیٰ چائے کا مگ لے کر ٹیو لانچ کے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے بڑی چچا کی اس ہمدردانہ گفتگو سے قطعاً کوئی دلچسپی نہ تھی، نہ اس کے دل میں چچی یعنی اپنی ساس کی شرمندگی سے کوئی ندامت ہوئی تھی۔ ہاں، ذرا سا تعصب ضرور ہوا تھا۔ بہرکیف جو اذیت، دکھ اور نقصان اس کے حصے میں آیا تھا وہ ان سے
سے کہیں زیادہ تھا۔ وہ سب سے ہی یوں کھینچی رہتی جیسے سارے ہی حارث فیروز کے ہمراہ اسے برباد کر دینے میں شامل رہے ہوں۔ دیکھو اس طرح زندگی نہیں گزر سکتی۔ رات حارث سخت جھنجھلاہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ آج چچی جان کی زبان کھلی ہے، کل باقی سب بھی انگلیاں اٹھانے لگیں گے۔ بند کرو تماشا اب، یہ فیصلہ بھی تمہارا تھا، میرا نہیں۔ وہ اطمینان سے کہتی اس کا اطمینان و سکون غارت کر کے باتھ روم کی طرف بڑھی کہ اس نے زور سے اس کا بازو کھینچا۔ وہ اس حملے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھی۔ لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگی، غصے سے اس کا رواں رواں چیخنے لگا۔ دیکھو اقصیٰ، یہ زندگی ایک بار ہی ملتی ہے، اسے انا اور ضد کی نظر کر دینا سراسر حماقت ہے۔ جو ہو گیا کیوں نہ اسے بھول جائیں اور نئے سرے سے ایک خوشگوار ہنستی مسکراتی زندگی کی ابتدا کریں۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی، جذبوں کی آن جو اس تک براہ راست پہنچ کر اسے بری طرح جھلسا گئی۔ اس زندگی کو اس نے اپنی مرضی اور منشا اور تمام تر دلی جذبوں کے ساتھ شروع کیا ہوتا تو شاید اس وقت حارث فیروز کے آنکھوں میں وسیع چمک، اس کی قربت، اس کا اصرار اس کے اندر پھول کھلا دیتا، اس کے رخساروں کو گلنار کر دیتا، اس کے سہانے جذبے ہوتے، اس کی انا کو اس شخص نے اس بری طرح نہ روندا ہوتا تو اس کی یہ قربت، یہ استحقاق بری نگاہیں یقیناً اس کے اندر ہلچل مچا دیتی، اس کے جذبوں کے سمندر میں طوفان لے آتی، وہ پگھل جاتی، مگر اس نے انتہائی سختی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ بھول جانا میرے نزدیک ایسا ہی ہے حارث صاحب، جیسے دیکھتے الاؤ سے بخیریت گزر جانا۔ بھلا آگ سے بھی کوئی خیریت سے گزر سکا ہے؟ وہ بولی تو اس کے لہجے میں چنگاریاں چٹک رہی تھیں۔ بس میں نے تمہارے اس انتقامی سفر میں بہت کچھ کھو دیا ہے، اب مزید کچھ کھونا نہیں چاہتی۔ وہ جانے کو پلٹی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا راستہ روک لیا۔ جب خود کو اتنی بااختیار سمجھتی رہی تو میری زندگی میں داخل کیوں ہوئی؟ جب خبر تھی کہ میں یہ سب انتقاماً کر رہا ہوں، پھر؟ اس نے جیب سے سگریٹ نکالی اور اسے لائٹر کا شعلہ دکھاتے ہوئے گویا اسے بھی سلگا ڈالا۔ بس وہیں پر میں بے اختیار تھی، جس کا تم نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ وہ کھولتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ اس کی آنکھوں میں کیا تھا، لہجہ بھر کو وہ کانپ اٹھی۔ میں سچ کہوں کہ خوش فہمی ہے یہ بھی تمہاری کہ بے بس تو تم اب بھی ہو یہاں پر اس وقت۔ اوہ یو شٹ اپ، وہ چیخ پڑی۔ ایک کاغذ کے بے جان ٹکڑے کے بلبوتے پر تم میری ذات پر کوئی حق نہیں جما سکتے۔ کاغذ؟ ہاں، اس کاغذ کی کیا اہمیت؟ اہمیت تو تمہاری زبان سے نکلے ان 3 حرفوں اور اس اقرار کی ہے جو خود تم نے ہوش و آواز کے ساتھ ادا کیا ہے۔ اس کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، اس نے سارا دھواں اس کی طرف اچھال دیا۔ اس نے تیزی سے ہاتھ اٹھا کر جیسے دھوئیں کا راستہ روکا، اس نے کھولتی جھلستی نظریں اس پر ڈالیں۔ اس کے اعصاب بری طرح متاثر ہو رہے تھے، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کھڑے کھڑے اس شخص پر گولی چلا دے۔ اس کی آنکھوں میں ہے تپش کتنی، سامنے اس کے بیٹھ کر دیکھو، میرے جیسا کہیں نہ پاؤ گے، چھان کر سارے بحر و بر دیکھو۔ اس کی دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ دھیما بھاری لہجہ اس کے دل میں تیر سا گھونپ گیا۔ وہ اسے پسپائی میں دھکیل کر لطف اندوز ہو رہا تھا، اس کے اندر آگ بھڑکا کر تماشا دیکھتا وہ اس سے زہر لگ رہا تھا۔ وہ گویا رو دینے کو تھی، مگر پلکوں کو چپک کر وہ اپنے آنسوؤں کا راستہ خود روک رہی تھی۔ آئی ہیٹ یو حارث فیروز، آئی ہیٹ یو۔ پھر زور سے اسے دھکیل کر وہ سرحد سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی اور لان کی کھلی فضا میں نکل آئی۔ آپ بہت ظالم ہیں پاپا، بہت ظالم۔ وہ چنار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر بے آواز رو پڑی۔ ڈھیر سارا دکھ، دل گرفتگی اور شکستگی اس کی آنکھوں کے سامنے ٹھہر گئی، آنسوؤں کا بھاری غبار جیسے نگاہوں کے چاروں تلے پھیل گیا۔ کب آپ سے میں نے اپنی چاہت کا، اپنی توجہ کا حصہ مانگا تھا؟ کب میں نے کوئی بے جا ضد کی تھی؟ میں تو اپنے خول میں بند رہنے والی لڑکی تھی، پھر آپ نے مجھ سے کس بات کا بدلہ لیا ہے؟ میری زندگی کی ڈور اس جھوٹے فریبی دھوکے باز کے ہاتھوں میں دے کر آپ نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ وہ اپنی زندگی میں جبراً داخل ہونے والے اس عذاب پر جتنا بھی ماتم کرتی کم تھا۔ صبح وہ اس درخت کے نیچے نیم غنودگی کی کیفیت میں پڑی ملی تھی۔ فروا کی تو چیخ نکل گئی، منجلی چچی دم بخود رہ گئی۔ اس کی نظریں حارث پر اٹھیں تو وہ نظریں چرا گیا، اسے بستر پر لٹا دیا گیا۔ ایک افراتفری مچ گئی۔ مہروز چچا سے یہ بات مخفی رکھنے کی کوشش کی گئی، مگر بڑی چچی ساری مروت بالائے طاق رکھ کر ان کے سر پر جا پہنچی۔ اے بچی، رات بھر لان میں بیٹھی روتی رہی ہے کیا؟ روگ لگ گیا ہے جان کو؟ میں تو کہتی ہوں مہروز آنکھیں کھول، بن ماں کی بچی کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے؟ مہروز چچا گہری سنجیدگی کے ساتھ اس کے کمرے میں آئے تھے۔ فروا اسے گرم دودھ پلا رہی تھی۔ چچا کو دیکھ کر خاموشی سے کمرے سے نکل گئی، جاتے جاتے دروازہ بند کر گئی۔ رات بھر کی گریہ وزاری نے اس کا چہرہ کملا کر رکھ دیا تھا، آنکھوں کے کنارے لال ہو رہے تھے، بکھرے بالوں کے ساتھ وہ نیم دراز تھی۔ باپ کو دیکھ کر بھی سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھی رہی۔
لی، پھر دودھ کا خالی گلاس ٹیبل پر رکھ دیا۔ مہروز چچا کرسی کھینچ کر اس کے بیڈ کے پاس بیٹھ گئے۔ اس کا نازک سفید ہاتھ بیڈ پر رکھا تھا، اس پر اپنا گرم بھاری ہاتھ رکھ کر تھپکنے لگے۔ پرشفیق اور محبت آمیز گرمی کا احساس لہجے بھر کو اس کے اندر اتر گیا، مگر دوسرے پل اپنے ساتھ کی گئی زیادتی کا احساس انگ انگ سے ظاہر ہونے لگا۔ ضد اور انا اگر عورت کے دل کی زمین پر قدم جما لے تو بڑی تباہیاں آتی ہیں۔ خوشیاں صرف اس دل سے ہی نہیں، اس گھر سے بھی نکل جاتی ہیں۔ عورت کی تو تعریف ہی نرم لچکدار شاخ ہے، مہکتا پھول ہے۔ سخت اور کھدری چٹان ہونا عورت کی تعریف نہیں، توہین ہے۔ کیوں اپنی خوشیوں کی دشمن ہو رہی ہو؟ کیوں آزار دے رہی ہو خود کو اپنی انا اور ضد سے؟ وہ لب بھینچ کر آنسو پینے کی کوشش کرتے ہوئے چہرہ بالکل جھکا گئی۔ اقصیٰ، تم پر تو مجھے بڑا فخر تھا، بہت مان تھا، تمہارا تعلیمی ریکارڈ، تمہارا اخلاص، تمہاری شائستگی، نرم اور ہمدرد دل، تمہارا اخلاق، سب کچھ ہی تو میرا فخر تھا۔ پھر کیوں تم نے اس بھرے پورے گھر میں میرا سر شرمندگی سے جھکا ڈالا؟ وہ سخت تعصب سے کہہ رہے تھے، ان کے لہجے میں غصہ نہیں ملال تھا۔ آپ کا فخر تو سلامت ہے پاپا، یہ دیکھیے۔ اس نے سر اٹھا کر اپنا دایاں ہاتھ اس کے سامنے کر دیا، جس کی ایک انگلی میں حارث کے نام کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ یہ دیکھیے، یہ نام اپنی زندگی میں شامل کر کے میں نے آپ کا سر فخر سے اور بلند کر دیا ہے۔ آپ کا مان ہی تو رکھا ہے، مگر میرا مان، وہ تو آپ نے توڑ دیا۔ میرا فخر جو تنکا تنکا بکھر گیا ہے، کیسے سمیٹوں گی؟ دل میں پلتا شکوہ اس کے لبوں سے امڑنے لگا۔ میں سمجھتی رہی پاپا، آپ مجھ سے بیگانے نہیں ہیں، بس خاموش محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے، مگر یہ بھی میری خوش فہمی ثابت ہوئی۔ اور آپ نے پاپا، آپ نے میری ساری خوش فہمیوں کو بھی چھین لیا مجھ سے۔ مجھے تو یہ احساس چیرے دے رہا ہے کہ میں جسے اپنے لیے ٹھنڈے چھاؤں سمجھتی رہی، وہ چھایا نہیں، فریب تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی۔ مہروز چچا اپنی جگہ ششدر رہ گئے۔ انہیں قطعاً بھی اندازہ نہیں تھا کہ اقصیٰ کے اندر اس قدر گلے شکوے جگہ پا چکے ہیں۔ وہ اس حد تک آزردہ اور دل گرفتہ ہوگی، اور ان سے اس حد تک بدگمان۔ کیا کمی ہے حارث میں؟ بہت دیر بعد وہ جیسے قوت گویائی کھینچ لائے۔ کیا غلط تھا میرا فیصلہ؟ اور ہر لحاظ سے ایک قابل انسان ہے۔ ان کے لہجے میں حیرتیں تھیں۔ اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس شخص نے جس طریقے سے مجھے حاصل کیا ہے، مجھے پسپا کر کے جو خوشی حاصل کی ہے، اس نے میرے اندر سارے احساسات فنا کر ڈالے ہیں۔ میں کیسے سوچ سکتی ہوں وہ کتنا اچھا ہے، کتنا قابل۔ دیکھو اقصیٰ، میں باپ ہو کر پھر سمجھا رہا ہوں کہ انا اور ضد گھر نہیں بناتی، بلکہ یہ محبتوں کے گھر منہدم ہی کرتی آئی ہیں۔ خوشیوں کی قاتل ہے یہ انا۔ زندگی کوئی سیدھی سڑک نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی اور منشا سے اس پر خواہشات کی گاڑی بھگاتے رہیں۔ نہیں، اس کی بہت پرپیچ راہیں ہیں، بہت سوچ سمجھ کر قدم رکھنا پڑتا ہے۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ ایسی پرپیچ راہیں اولاد کی زندگی میں کم سے کم آئیں، مگر تم خود ہی اپنی زندگی کو مشکل بنا رہی ہو۔ وہ کرسی سے کھڑے ہو گئے، ان کے چہرے پر تناؤ تھا۔ میں نے حارث سے کہہ دیا ہے، وہ تمہیں شہر سے باہر لے جائے گا۔ اب وہ ہوا چینج ہونے سے تمہارا ذہن بھی بڑھ جائے گا، ساری بیکار سوچیں خود بخود دم توڑ جائیں گی۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، وہ یکدم چلائی۔ حارث، 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 مت لیجیے میرے سامنے اس سیکٹر کا نام۔ غصے، جھنجھلاہٹ اور بے بسی نے پھر اس پر غلبہ پا لیا۔ اس نے سائڈ پر رکھا ہوا گلاس اٹھا کر دیوار پر دے مارا، گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حارث، جو جانے کب سے دروازے کے پاس کھڑا تھا، اندر آیا اور مہروز چچا کو تھام کر کمرے سے باہر لے گیا۔ پورے گھر میں یہ بات کھل کر سامنے آ چکی تھی کہ اقصیٰ اس بندھن سے ناخوش ہے۔ بڑی چچی کو تو اٹھتے بیٹھتے یہ موضوع ہاتھ لگ گیا تھا۔ وہ گاہے بگاہے اقصیٰ سے زبانی ہمدردیاں کرتی پھرتی۔ منجلی چچی جیٹھانی کی باتوں پر مہر بلب رہتی۔ ہاں، ان کا دل پوری طرح ٹوٹا تھا۔ وہ خود کو مجرم گردانتی رہتی۔ مجھے کیا خبر تھی اقصیٰ اس رشتے پر راضی نہیں ہیں؟ مہروز بھائی نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی۔ وہ رو پڑتی، کبھی حارث سے الجھ پڑتی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، نہ تم میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑتے، نہ میں مہروز بھائی کے آگے دامن پھیلاتی۔ پہلے اقصیٰ کی مرضی خود معلوم کرتی۔ سچ سچ بتاؤ حارث، معاملہ کیا ہے؟ کیوں وہ تم سے اتنی بیزار ہے؟ کیا وہی انوشا والا معاملہ ہے یا کوئی اور بات بھی ہے؟ اوہو امی، میں نے کہا نہ صرف غصہ ہے اسے کہ چچا جان نے اس کی مرضی معلوم کیے بنا رشتہ طے کر دیا۔ آپ فکر مت کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے چچی کو تسلی دی، مگر در حقیقت خود اندر سے سخت ٹینشن کا شکار ہو رہا تھا۔ اقصیٰ کا لہجہ، اس کی دل گرفتگی اسے مضطرب کیے ہوئی تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس قدر حساس اور انتہا پسند ثابت ہوگی۔ اس کی ساری خوش فہمیاں دھری کی دھری رہ گئی تھیں۔ جتنا اقصیٰ مہروز اس کے دل کے قریب آتی جا رہی تھی، اتنے ہی وہ فاصلے بڑھا رہی تھی۔ وہ اسے اپنی مردانگی کے ضامن میں توڑنا یا جھکانا نہیں چاہتا تھا، اسے پانا چاہتا تھا، مگر جن غلط فہمیوں اور بدگمانیوں نے اس کے اندر قدم جما لیے تھے، ان بدگمانیوں کو دور کرنے کا کوئی طریقہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو اس کی کوئی بات ہی سننے کی روادار نہیں تھی۔ بے یقینی کے رنگوں میں الجھی ہوئی چاندنی درد کی
جگمگاتی نہیں، دھند کی جھیل پر تیرتی ہے مگر راہ پاتی نہیں۔ وہ نظر جو ستاروں کی ہمراز تھی، 10 قدم دور تک ساتھ جاتی نہیں، روشنی بھی کہیں کچھ دکھاتی نہیں۔ آنکھ کہتی ہے باہر بہت دھند ہے، دل یہ کہتا ہے اندر بھی کم تو نہیں۔ اس نے آئینے میں خود کو ایک نظر دیکھا، پھر ہونٹوں پر انگلی پھیرنے لگی۔ جب ہنسی گم ہو جائے تو صرف ہونٹوں کی تہوں کو کیا سجانا۔ چچی ٹھیک ہی تو کہتی ہیں، شوق اور امنگیں پیدا کرنے والے ولولے دل میں موجزن ہوں تو خود بخود رنگوں سے پیار ہو جاتا ہے، سنورنے کا دل چاہتا ہے۔ مکان ہی جب خالی اور بے آباد ہو تو رنگ و روغن کس کے لیے کیا جائے، انہیں دلکش اور آراستہ کس لیے کیا جائے۔ اس نے سادہ سا ہیئر بینڈ اٹھایا اور آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ حارث بھائی تم سے بہت محبت کرتے ہیں اقصیٰ۔ فروا اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ وہ کھڑکی کھولے اب باہر جھانک رہی تھی۔ ہلکی پھوار سے سارا لان بھیگا بھیگا اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ اسے یاد تھا وہ برسات کے موسم میں کتنی چلبلی اور دیوانی ہو جایا کرتی تھی، خوب اچھے اچھے گانے سنتی اور انوشا کے ساتھ بھیگا کرتی۔ اقصیٰ، فروا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا، یہ تم حارث بھائی کے ساتھ ہی نہیں اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہی ہو۔ ایک بات بتاؤ، وہ پلٹی جو شخص انوشا کے قابل نہیں تھا، کیا وہ میرے قابل ہو سکتا ہے؟ اسے فروا سے دشمنی نہیں تھی، بلکہ وہ تو اس کی بہت اچھی کزن تھی، مگر اس وقت وہ اپنے بھائی کی حمایتی بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اپنے لہجے کی کڑواہٹ نہ چھپا پائی۔ مجھے نہیں پتا یہ سب، مگر اتنا جانتی ہوں کہ وہ تم سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ محبت یا؟ وہ استہزائیہ مسکراہٹ کو لبوں پر آنے سے نہ روک سکی، جبکہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زور زور سے کہہ کے لگائے، تمہارے بھائی کو محبت کا مطلب پتا ہے؟ وہ دریچے سے پشت ٹکا کر سینے پر ہاتھ باندھے کر کھڑی ہو گئی۔ جانے کتنی لڑکیوں کو اس نے محبت کے نام پر بیوقوف بنایا ہوگا۔ سوری فروا، مجھے ان بیوقوفوں کی لسٹ میں شامل ہونے کا قطعاً کوئی شوق نہیں ہے۔ فروا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا کہ اس نے اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھ کر تھپکا۔ تم کیوں اتنی ڈپریسڈ ہو رہی ہو؟ یہ میری زندگی ہے، تمہیں اتنا فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنا بویا خود کاٹ رہی ہوں، مجھے ایک نیکی مہنگی پڑی ہے۔ وہ اداسی سے ہنس پڑی۔ ٹیک اٹ ایزی فروا، کیسے فکر مند نہ ہوں ہم لوگ۔ جو زندگی تم دونوں گزار رہے ہو یہ کوئی خوش آئند اور آسودہ نہیں ہے کہ ہم مطمئن ہو جائیں، نہ ہم خاموش تماشائی بن کر یہ سب دیکھ سکتے ہیں۔ وہ رو دینے کو تھی۔ ایک دو لمحے سکوت کی نظر ہو گئے، پھر اس سکوت میں یکدم فروا کی سسکیاں گونجنے لگیں۔ زندگی کہاں گزار رہی ہوں؟ زندگی تو مجھے گزار رہی ہے، میں خود اپنی تماشائی ہوں۔ تمہیں اس رشتے پر سر نہیں جھکانا چاہیے تھا، چچا جان کو منع کر دیتی، ان کی بات رد کر دیتی تو اچھا تھا، یہ دکھ تمہاری زندگی میں تو نہ آتا، انوشا کی طرح تم بھی واویلا مچا لیتی۔ فروا سخت آزردہ ہو رہی تھی، اسے حارث سے کہیں زیادہ اقصیٰ کی ناآسودگی رلا رہی تھی۔ اقصیٰ اسے ہمیشہ دل و جان سے عزیز رہی تھی، اب اسے اتنا اداس، اتنا بکھرا ہوا دیکھ کر اس کا دل رو رہا تھا۔ وہ اس کی فرمانبردار طبیعت پر ڈپٹ رہی تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ پانی سر سے گزر چکا تھا، اب ساری وضاحتیں بے معنی تھیں۔ وہ اپنی بے بسی کی داستان سنا کر ہمدردیاں سمیٹنا نہیں چاہتی تھی۔ نئے سرے سے اس کی آنکھیں جلنے لگیں۔ وہ خاموشی سے فروا کو چھوڑ کر کمرے سے نکل گئی۔ علی اور انوشا کی آمد بالکل اچانک اور غیر متوقع تھی۔ وہ دونوں احمد ولا کے مکینوں کو سرپرائز دے کر خوب محظوظ ہو رہے تھے۔ کھلکھلاتا جوڑا پورے گھر میں خوشی کی لہر سمیٹ لایا۔ چند دنوں سے جس میں مزمحل سی فضا رچ گئی تھی، اب گویا زندگی کی رمق دوڑ گئی۔ ہے اقصیٰ، یہ تم ہو؟ انوشا سب سے مل ملا کر فارغ ہوئی تو اقصیٰ کا فرصت سے جائزہ لیا، پھر اس سے لپٹ گئی۔ خوشیاں انسان کے اپنے اختیار میں ہوتی تو میں دنیا کی ساری خوشیاں تمہارے لیے سمیٹ لاتی۔ تمہاری آنکھوں کی یہ غمناکی مجھے شرمندہ کر رہی ہے اقصیٰ، میں خود کو مجرم سمجھنے لگی ہوں۔ میری جذباتی حرکت نے میرے حصے کا دکھ تمہاری جھولی میں ڈال دیا ہے۔ میں اپنی ہنستی مسکراتی زندگی میں کس قدر مست ہو گئی ہوں، بڑی خود غرض ہوں میرے خدا۔ وہ رو دی۔ ارے ارے، یہ کیا بھئی، یہ باد و باراں کس سلسلے میں؟ علی پیچھے آ کھڑا ہوا تھا، ان دونوں کو الگ کیا، پھر اقصیٰ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بہت شرمندہ ہوں تمہاری شادی میں شرکت نہ کر سکا۔ پوچھو انوشا سے کتنی کوششیں کی تھی ہم نے کہ چند دنوں کی چھٹیاں مل جائیں، لیکن سوری اقصیٰ۔ اس نے اس کے گرد اپنا بازو حائل کیا تو اس کا دل دکھ کے اتھاہ میں ڈوب گیا۔ پرشفقت گرمی نے اسے پگھلا ڈالا، اسے یک لخت اپنے اوپر ٹھنڈی چھاؤں کا احساس ہوا۔ وہ ضبط ہار بیٹھی اور جو اس سے لگ کر روئی تو پھر سمندر ہی بہا بیٹھی۔ وہ سارے آنسو جو اس کے اندر الاؤ کی طرح دہکا کرتے تھے، اپنائیت کے احساس سے آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑے۔ اس کے یوں ٹوٹ کر رونے پر علی پریشان ہو گیا۔ اقصیٰ، تم بھی رونا جانتی ہو؟ ویری سرپرائزنگ بیہیویئر۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے پیار سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔
یہ فن اسے میں نے سکھایا ہے۔ حارث کی آواز اس کی پشت سے ابھری۔ جانے کب وہ آ کھڑا ہوا تھا۔ علی نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، پھر زیر لب مسکرا دیا۔ ادھر بہتے آنسو یکدم رک گئے تھے۔ وہ غیر محسوس طریقے سے چونک کر علی سے الگ ہوئی، کچھ اس جملے کی کاٹ کو محسوس کر کے اور کچھ اس شخص کی کمرے میں موجودگی پر۔ رخساروں پر جھلملاتے ستاروں کو اس نے جلدی سے رگڑ ڈالا۔ وہ کسی طور پر بھی اس شخص کے سامنے خود کو کمزور ظاہر کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ان 3 مہینوں میں کوئی ڈھنگ کا فن بھی سکھا سکتے تھے، مثلاً۔ وہ خوش دلی کے ساتھ پوچھنے لگا تو علی اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر ہنس پڑا۔ اب یہ بھی میں ہی بتاؤں؟ بھئی مجھے تو تم دونوں سخت بور قسم کے کپل لگ رہے ہو۔ لگتا ہی نہیں ہے نیا نویلا بالکل جدید جوڑا ہے۔ ہماری طرف دیکھو، سال بھر ہونے کو آیا مگر یوں لگتا ہے ابھی قاضی صاحب کو بتاشے دے کر رخصت کیا ہے۔ اس کا انداز مزاحیہ تھا۔ کمرے میں بکھرنے والی بے ساختہ مسکراہٹوں میں حارث کا قہقہ بلند تھا۔ ماشاءاللہ، خدا نظر بد سے بچائے، مگر ہماری طرف کا تو یہ معاملہ ہے کہ بے نیازی حد سے گزری، بندہ پرور کب تلک؟ ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے کیا؟ اس نے بھی شرارتی لہجہ اپنایا ہوا تھا، البتہ اس کی طرف اٹھائی گئی نظروں میں ایک شکوہ سمٹا ہوا تھا۔ اقصیٰ نے جلدی سے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی اس کے شعر کا بیک گراؤنڈ۔ پھر انوشا کا ہاتھ تھام کر کمرے سے نکل گئی۔ بے نیازی کیا مطلب؟ علی بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کی طرف گھوم گیا۔ کمرے میں لحظہ بھر سکوت چھا گیا، پھر اس سکوت کو حارث نے ہی توڑا۔ بے نیازی کا مطلب ہوتا ہے بے پرواہی، استغنا۔ وہ قطعی غیر سنجیدگی کے ساتھ بولا تھا، مگر علی الجھ کر اس کو گھورنے لگا۔ اوہو یار، مذاق کر رہا ہوں، تم سنجیدہ ہو گئے، چلو آؤ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر لے آیا، مگر علی کے دل میں ایک کھٹک سی پیدا ہو گئی تھی۔ اقصیٰ کی اتری صورت دیکھ کر وہ پہلے ہی چونکا تھا۔ اس کے حافظے میں تو ہنسی مسکراتی کھلکھلاتی اقصیٰ مقید تھی، جو اس کی شادی کے سارے فنکشنز میں اپنی تمام تر و تازگی اور نغمگی کے ساتھ اسے چھیڑا کرتی۔ پھر بھلا وہ کیسے نہ چونکتا؟ اس اجڑی ویران صورت اقصیٰ کو دیکھ کر حارث کے مذاق کو مذاق کیسے تسلیم کر لیتا؟ اس نے کوئی جرح نہ کی۔ ہاں، خاموشی سے وہ اس پورے ماحول کو واچ کر رہا تھا، اور آخر ایک دن اس کے ہاتھ میں وہ سرہ آ گیا۔ اس کے شک کو یقین مل گیا۔ انوشا اس کے سامنے کھل کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی، علی آپ نہیں جانتے میں اقصیٰ کی مجرم ہوں۔ میں اپنے حصے کی خوشیاں سمیٹتے ہوئے اسے بھلا بیٹھی تھی، جو میرے حصے کے کانٹے اپنے دامن میں الجھائے بیٹھی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ بونچکا رہ گیا۔ آپ یہاں تھے ہی کب؟ جو کچھ خبر ہوتی۔ وہ ٹشو سے ناک رگڑنے لگی، پھر ساری بات بتا دی کہ کس طرح اس کا اور حارث کا وہ رشتہ ٹوٹا تھا اور علی سے وہ منسوب ہوئی۔ علی تو یہ سب سن کر کتنے لمحے دنگ رہ گیا، پھر اپنے خاندان کی عورتوں پر ماتم کرتا کمرے سے نکل گیا۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے؟ کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم سار ہوتا۔ میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں حارث، اور نہ بات مذاق میں ٹالنے کی ہے۔ علی اس کی غیر سنجیدگی پر کلس کر رہ گیا، پھر اس کے ہونٹوں سے سگریٹ نکال کر ایشٹرے میں مسل دی۔ خود کو عہد جدید کا عظیم مجنوں ظاہر کرنے کی کوشش مت کرو۔ فی زمانہ صحرا میں بچھاڑیں کھانا ناممکن ہے، بلکہ اس کا تصور ہی ہیبت ناک ہے۔ بی سیریس اور اس مسئلے کو حل کرو۔ یوں منہ لپیٹ کر بیٹھ جانے سے زندگی نہیں گزر جاتی۔ میرے نزدیک یہ انتہائی احمقانہ تصور ہے جو زندگی تم 3 ماہ سے گزار رہے ہو۔ تم دونوں اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ خوشیاں تشتری میں سجا کر تم لوگوں کو پیش کر دی جائیں گی، یا تم سمجھ رہے ہو کوئی آسمان سے اترے گا اور تم دونوں کے مابین پھیلے ان فاصلوں کو سمیٹ لے گا۔ مائی گاڈ، تم اتنے عقل مند اور ذہین انسان ہو کر بھی اس قدر حماقت کا ثبوت دے رہے ہو۔ وہ نئی سگریٹ جلا کر بڑے تحمل سے علی کی باتیں سن رہا تھا۔ علی غصے میں سرخ چہرے کے ساتھ یہاں وہاں ٹہل رہا تھا۔ میں اس احمق لڑکی سے بھی بات کرتا ہوں، کیا سمجھ رکھا ہے اس نے اس زندگی کو؟ حد ہو گئی، کیا فائدہ اتنی تعلیم حاصل کرنے کا؟ جہالت ہی دکھانی تھی تو پھر جاہل ہی رہتے تم لوگ، تعلیم کو بدنام تو نہ کرتے۔ اس نے سخت کڑے تیوروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جب تم نے اس سے اپنے کیے پر معذرت کر لی، تمہیں ندامت کا احساس ہو گیا، اپنی جذباتی حرکت پر افسوس بھی ہے، تو پھر کس بات پر وہ آ پکڑ رہی ہے؟ پاپا نے آج تک کوئی فیصلہ غلط نہیں کیا، پھر یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ وہ حد سے زیادہ احمق ہے، لیکن تمہیں اس احمق سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس معاملے کو تم اس سے ڈسکس نہیں کرو گے۔ وہ صوفے سے اٹھ کر اس کی راہ میں آ گیا، کسی سخت چٹان کی طرح۔ کیوں؟ علی نے ابرو چڑھا کر اسے دیکھا، جہاں گہری سنجیدگی تھی۔ آخر کب تک تم دونوں اس طرح فاصلوں سے چلتے رہو گے، لوگوں کو خود پر انگلیاں اٹھانے کا موقع دو گے؟ اس نے جھنجھلا کر اس کی شکل دیکھی۔ اس لیے کزن کہ ایسا کوئی یقین نہیں ہے کہ اب یہ فاصلے سمٹ جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دیوار پر نظریں جما لی اور ہونٹوں سے دھوئے کا غبار نکال کر نگاہوں کے سامنے پھیلا لیا۔ اس سے کہیں زیادہ غبار اور کثیف دھند اس کے اندر جمع تھی۔ علی، مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے، میں نے اسے انتقاماً ہی حاصل کیا تھا۔ اس نے ایک مرد کی انا کو چیلنج کیا تھا، اور انا پر پڑنے والی ضرب کچھ ایسی تھی کہ اس کا
درد اس کی تلملاہٹیں میری دوسری سوچوں کو مفلوج کر گئی تھیں۔ میرا خیال تھا کہ میرے اندر کی تپش شاید اس طرح بجھے گی، مگر اس نے ایک گہری سانس لے کر سینے پر ہاتھ باندھ کر دیوار سے ٹیک لگا لی۔ اس کی آنکھوں کی سطح پر نارسائی کا کرب اور دکھ پھیل گیا، ایک اضمحلال تھا جو اس کے روح پر محیط ہو گیا تھا۔ اس انتقامی آگ نے تو مجھے ہی جلا کر بھسم کر دیا ہے علی۔ ان ساری باتوں کو بھول کر نئے سرے سے خوشگوار زندگی کا آغاز کرنا چاہا، مگر وہ مفاہمت پر آمادہ نہیں ہے۔ اس نے بات کے اختتام پر علی کی طرف دیکھا۔ اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ بار بار اپنی انا اور خودداری کا خون نہیں کر سکتا۔ مرتبہ میرا یہی ہے کہ زمیں زاد ہوں میں، سو وہاں ہوں کہ جہاں تک کوئی جا سکتا ہے۔ وہ یہ کہہ کر ہنس پڑا، بڑی خالی اور آزار دینے والی ہنسی تھی۔ علی کا دل رنج سے بھر گیا۔ میں جانتا ہوں وہ تھوڑی بہت احمق اور خود سر ہے، مگر اپنے پہلو میں ایک نرم اور ہمدرد دل رکھتی ہے۔ ہمدرد؟ وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ یقیناً وہ اپنے پہلو میں ہمدرد دل رکھتی ہے، مگر علی مہروز، مجھے ہمدردیاں نہیں چاہیے۔ وہ طنز نہیں کر رہا تھا، شاید خود پر ہنس رہا تھا۔ علی ذرا سا جھیم گیا، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ تم سے نفرت نہیں کر سکتی، میں جانتا ہوں، بس وقتی غصہ ہے جو تمہاری کوشش اور تھوڑی محنت سے دور ہو سکتا ہے۔ سوری علی، میں بھی انسان ہوں، گوشت پوست کا ایک انسان۔ میرے اندر بھی جذبات اور احساسات ہیں جنہیں بار بار مجروح نہیں کر سکتا۔ میرے سینے میں دل دھڑکتا ہے۔ اور سنو علی مہروز، محبت میں انسان جہاں تک کا ضیاع برداشت کر سکتا ہے، مگر انا اور عزت نفس پر پڑنے والی چوٹوں کو نہیں سہ سکتا۔ جہاں جذبوں کی قدر نہ ہو رہی ہو، جہاں امیدیں رائے گاہ جانے کا اندیشہ ہو، جہاں خلوص سے بڑھائے گئے اور بے غرض چاہت سے اٹھائے گئے قدموں کو رعایت نہ مل رہی ہو، تو پھر وہاں ایک قدم بھی آگے بڑھانا حماقت ہے۔ اس کا لہجہ یکدم پتھریلا ہو گیا۔ اس نے نرمی سے علی کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا دیا اور جھک کر دراز سے سگریٹ کا پیکٹ ڈھونڈنے لگا۔ تو پھر اس بودھے پندن کو باندھے رکھنے کا فائدہ؟ توڑ ڈالو، یہ تو تمہارے اختیار سے باہر نہیں ہے نا، کر دو اسے اور خود کو آزاد۔ جو زنجیر تم دونوں کو ایک نہیں کر سکتی، اس سے پہنے رہنے کا فائدہ؟ ایسی قید و بند میں رہنے کا فائدہ؟ اس نے گویا اس کے اعصاب پر پڑے زور کا پتھر مارا تھا۔ وہ جہاں تھا وہیں سن ہو کر رہ گیا۔ اس کا دل سینے کی دیوار میں ٹھٹر کر رہ گیا۔ اسے قطعاً اندازہ نہیں تھا علی کی طرف سے کسی ایسے جارحانہ حملے کا کہ وہ اس کے وجود کی بنیادوں تک کو اندر سے ہلا کر رکھ دے گا۔ کئی لمحے تک کمرے میں موت کا سا سکوت طاری رہا، بالکل حارث فیروز کے دل کے اندر جیسا۔ یہ سکوت مزید اس طرح تنا رہتا کہ علی کی ہنسی سے بکھر گیا۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، میں جانتا ہوں ایسا تم نہیں کر سکو گے۔ اس کا لہجہ بڑا پختہ تھا۔ وہ نظریں چرا کر دراز میں بکھرے کاغذات کو ہاتھ مار کر ادھر ادھر کرتا سگریٹ کا پیکٹ تلاش کرنے لگا، پھر پیکٹ اٹھا کر سیدھا کھڑا ہوا، مگر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے سے گریز کرتا ہوا سگریٹ سلگانے لگا۔ سوری، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ جہاں انا ہوتی ہے وہاں محبت نہیں ہوتی، اور جہاں محبت ہو وہاں انا خود بخود سمٹ کر رہ جاتی ہے۔ محبت کا وسیع و عریض پھیلاؤ پھر کسی منفی جذبے کو گنجائش نہیں دیتا۔ حارث، سیکرٹ وہ جذبے رہتے ہیں جن میں سرمستی پیدا کرنے والے ولولے نہ ہوں، جن میں رنگ نہ ہو، خوشبو نہ ہو، جبکہ محبت تو سراپے خوشبو ہے۔ وہ جذبہ ہے جس سے روح جاگ اٹھتی ہے۔ کوئی انسان تبھی اپنی شکست تسلیم کرتا ہے اس ہستی کے سامنے جو اس کے دل کے بے حد نزدیک ہو۔ بہرحال میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم بار بار اس کی راہ میں خود آؤ جو تمہارے جذبوں کو رعایت دینے کو تیار نہیں ہے۔ اب اس کی باری ہے، مفاہمت کی راہیں اس کی طرف سے کھلیں گی۔ میں بہت انصاف پسند ہوں، بالکل پاپا کی طرح۔ یہ کہتے ہوئے وہ آنکھوں کو جنبش دے کر شرارت سے ہنس پڑا۔ ناممکن ہے۔ اس نے کمرے سے نکلتے علی کو دیکھا، پھر ہونٹوں سے سارا تلخ دھواں نکال کر آنکھوں کے گرد پھیلا کر اس کی مرگولوں پر نگاہیں جما دیں۔ کئی دن تو انوشا پر حیرت چھائی رہی۔ وہ اپنی امی یعنی بڑی چچی کا رویہ دیکھ رہی تھی، اور چھوٹی چچی کا ظرف بھی اس کی نگاہوں میں تھا۔ اس روز تو اس کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ وہ چیخی پڑی، امی، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ چچی کے ساتھ اس طرح پیش آ رہی ہوں گی۔ اتنے برسوں کے ساتھ اور اٹوٹ رشتوں کا پاس بھی نہ کیا آپ نے۔ بھول گئی ہیں آپ شاید وہ دن جب ان کے ہی بیٹے نے انگوٹھی آپ کے سامنے پھینکی تھی، اور آپ بیٹی کی ماں ہو کر ہزار لوگوں کی اٹھتی انگلیوں اور زبانوں سے خوفزدہ ہو گئی تھی، کس قدر اذیت میں تھی۔ مگر یہی چچا مہروز اور اسی اقصیٰ اور انہی رشتہ داروں نے آپ کو سرخ رو کیا۔ مگر شاید آپ خود پر بیتی بھول گئی ہیں۔ وہ اتنے شدید غم و غصے میں تھی کہ بڑی چچی جواباً کچھ کہہ نہیں پائیں۔ یوں بھی ان کے پاس اس جارحانہ حملے کے لیے کوئی مدافعتی جملے نہ تھے۔ وہ سچ ہی تو بول رہی تھی، وہ خود پر بیتی بھول ہی تو گئی تھی۔ ماں
ماں ہونے کے ناطے جس اذیت اور کرب میں دن اور رات گزار دیے تھے، ان لمحوں کا ذائقہ بھول گئی تھی۔ دکھ کی بات ہے امی، کسی نے آپ کی زبان نہیں روکی۔ رابعہ، شجاع، کسی نے بھی نہیں ٹوکا آپ کو۔ اس نے ایک چلچلاتی نظر چھوٹی بہن پر ڈالی، جو بیچاری بہن کی تیغ صفت نظروں سے گھبرا کر نظریں چرا گئی تھی۔ مما ہماری کب سنتی ہیں آپا؟ اس کا منمناتا احتجاج بھی اپنی جگہ درست ہی تھا۔ چچی اگر خاموش ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مجرم ہیں۔ ان کے اندر بہت بردباری ہے، ضعف ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس بڑے پورے گھر میں جو ہم سب مل کر بیٹھتے ہیں، ان کی دیواروں کو صرف آپ نے سنبھالا دیا ہوا ہے؟ دیوار کی ہر اینٹ دیوار ہوتی ہے امی، اگر ایک اینٹ گر جائے تو پوری دیوار ڈھہ جاتی ہے۔ ایک صرف آپ کے ناروا رویے کی وجہ سے برسوں سے کھڑی یہ چھت گر سکتی ہے امی، اور ہم سب کی عزت زخمی ہو سکتی ہے۔ اگر چچی اتنی بردباری اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ نہ کرتی اور حارث بھائی اپنے غصے کو کنٹرول نہ کر رہے ہوتے تو یقیناً آج مجھے یہ گھر اس طرح سمیٹا ہوا نظر نہ آتا۔ سوچیں امی، آپ نے ذرا سا بھی خیال نہ کیا۔ آپ دل دکھانے کی مرتکب ہوئی ہیں۔ کیا اقصیٰ آپ کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا حارث کو آپ شجاع سے کم سمجھتی ہیں؟ وہ قالین پر کھڑی ہو گئی۔ اس کا چہرہ لال بھبکا ہو رہا تھا۔ وہ پہلے جیسی کم عقل، ڈیری سہمی انوشا نہیں، بلکہ ایک دبنگ اور سمجھدار عورت دکھائی دے رہی تھی، جس سے چچی حقیقتاً دب سی گئی تھی، اور پھر کچھ نہ سمجھ آئی تو دوپٹہ منہ پر رکھ کر رونے لگی۔ حقیقت میں وہ اپنی کسیاہٹ چھپا رہی تھی۔ شجاع جو آ کر کھڑا ہو گیا تھا، اس نے ایک بار بھی انوشا کو بولنے سے نہیں روکا تھا۔ اسے خود بھی امی کے رویوں سے شکوہ تھا۔ منجلی چچی اندر داخل ہوئی، ان کے چہرے پر رنجیدگی تھی۔ کئی بار ان کا دل چاہا وہ اندر آ کر انوشا کو بولنے سے روک دیں، مگر باہر کھڑی اقصیٰ نے ان کو اس اقدام سے باز رکھا تھا۔ مگر اب جیٹھانی کو یوں روتے دیکھ کر ان کا ہمدرد اور نرم دل رنج سے شک ہو گیا۔ الٹا وہ شرمندہ سی ہونے لگی۔ کیوں بدتمیزی کر رہی ہو انوشا ماں کے ساتھ؟ وہ انوشا کو ڈپٹنے لگی۔ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی چچی، صرف آئینہ دکھا رہی ہوں امی کو۔ ہم عورتیں خود پر بیتی بھول جاتی ہیں، اور جب سرخرو ہو جاتے ہیں تو دوسروں کی ٹوہ میں رہنے لگتے ہیں۔ ان کی کمزوریوں کو اچھال کر ان کی بس کرو انوشے۔ انہوں نے سخت تنبیہی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہونٹ بھینچ کر رہ گئی۔ مجھے تمہاری ماں سے کوئی شکایت نہیں ہے، گھر میں رہتے ہوئے ایسی چھوٹی موٹی باتیں تو ہو جاتی ہیں۔ چلے چھوڑیں بھابھی، انوشا بچی ہے، یوں ہی بول گئی غصے میں۔ وہ جیٹھانی کو دلاسا دینے لگی۔ یہ چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں چچی جان، یہی باتیں بنیادوں کو کھوکھلا کر ڈالتی ہیں۔ یہ تو آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے جس نے ابھی تک ان دیواروں میں جنبش نہیں آنے دی، ورنہ یقین کریں فخر کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ ہوتا، ہم بھی سب بٹے ہوئے ہوتے۔ دکھ تو صرف اس بات کا ہے چچی جان کہ امی نے اتنے مضبوط، اتنے پیارے رشتوں کا بھی پاس نہیں کیا، اتنے برسوں کے ساتھ اور تعلق کا بھی خیال نہیں کیا۔ اب بزرگ تو ہم نئی نسل کے لیے مشعل راہ ہیں۔ جس زنجیر میں ہم سب جوڑے چلے آئے ہیں، اسے ہلنا نہیں چاہیے۔ ہم ٹکڑوں میں بٹ کر نہیں رہنا چاہتے چچی، جہاں محبتوں کا ادراک نہیں ہوتا، جہاں دل بجھے ہوتے ہیں، جذبے بے وزن ہوتے ہیں اور صرف فارمیلٹیز نبھائی جاتی ہیں۔ ایسی مسکراہٹیں نہیں چاہیے جن کے پیچھے آنسو ہوں، ایسے آنسو چاہیے جن کے پیچھے کہہ کے چھپے ہوں۔ ندامت اور شرمساری سے بڑی چچی کا برا حال تھا۔ آج بیٹی نے آئینہ دکھایا تو انہیں اپنی صورت بڑی مکروہ اور بدیعت نظر آنے لگی۔ انہوں نے سر اٹھایا، پھر دیورانی کی طرف دیکھا۔ مجھے معاف کر دینا عفت، انوشا ٹھیک کہہ رہی ہے، میں نے برسوں کے ساتھ کا ان رشتوں کا بالکل بھی تو خیال نہیں کیا۔ ارے بھابھی، آپ کیسی بات کر رہی ہیں، کیسی معافی؟ منجلی چچی نے دل گرفتہ ہو کر جیٹھانی کے ہاتھ تھام لیے۔ جاؤ رابعہ، ماں کو پانی دو اور انوشا کو بھی۔ یہ انوشا ذرا جذباتی ہو گئی ہے بھابھی، وگرنہ میں نے آپ کی کسی بات کا برا نہیں منایا، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے آپ سے۔ رابعہ جلدی سے پانی لے آئی اور چچی کو تھما دیا۔ حارث اور علی اندر داخل ہوئے تو ٹھٹک گئے۔ اوہو، لگتا ہے خوب بارشیں ہوئی ہیں، اللہ خیر کرے۔ یہ کون سا ساون ہے، باہر تو سخت دھوپ ہے۔ علی انوشا کی متورم آنکھیں دیکھ کر چونکا، پھر ذرا سا مسکرا کر حارث کی طرف دیکھا۔ جو نکلے تھے گھر سے تو کیا جانتے تھے بھری دھوپ میں آج برسات ہوگی؟ وہ گنگنایا تو حارث مسکرا دیا۔ خیریت چچی جان، آپ بھی روئی ہیں؟ یقیناً انوشا ہی رلایا ہوگا۔ وہ چچی کی طرف آیا اور گھوم کر انوشا کو دیکھنے لگا۔ کیا کہا ہے تم نے چچی جان کو؟ ارے نہیں بیٹا، اس نے کیا کہنا ہے، وہ تو بس اتنے دنوں بعد بیٹی سے مل کر دل بھر آیا تھا۔ بڑی چچی جلدی سے بولی، یہ اچھی رہی ملی ہیں، تب بھی رو رہی ہیں؟ ہم نے تو سنا ہے جدا ہوتے وقت ہی رونا آتا ہے، یا آخر آپ عورتوں کی آنکھوں میں اتنے آنسو کہاں سے آ جاتے ہیں؟ بورنگ کروا رکھی ہے کیا؟ میں نے تو لاکھ چاہوں ایک آنسو نہیں ٹپکتا۔
وہ ماحول کی گمبھیرتا کو محسوس کر چکا تھا، مگر یوں ہی کمرے کی فضا کی مقدر ماحول کو سازگار بنانے کے لیے خوشگواری سے بولا تو دونوں چچیاں ہنس پڑیں۔ آپ کے تو دیدوں کا پانی مر گیا ہے اس لیے، انوشا بھی خوشگواری سے جواباً بولی اور کمرے میں کہکے بکھر گئے۔ چلیں اتنا تو ہوا کہ ہمارے آنے سے اندر کا موسم بدلا۔ حارث کی بات پر علی نے تائید میں سر ہلایا۔ بالکل یار، اچھا بس اب زیادہ مت پھیلیں۔ اور یہ اقصیٰ کہاں غائب ہے؟ نظر نہیں آئی مجھے تو صبح سے۔ کچھ خیر خبر رکھا کریں اس کی۔ حارث کو دیکھ کر انوشا کو یکدم اقصیٰ کا خیال آ گیا۔ ادھر اقصیٰ کے ذکر پر حارث کے چہرے پر لحظہ بھر کے لیے مسکراہٹ غائب ہو گئی، لب بے اختیار باہم جڑ گئے۔ صبح سے تو خود میں نے بھی اسے نہیں دیکھا۔ علی ہلکے سے بڑبڑایا یا پھر حارث کی طرف دیکھا۔ اس لڑکی کو واقعی اس طرح کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے، چلو میں دیکھتا ہوں۔ انوشا کے کمرے سے جانے کے بعد علی بھی کچھ سوچ کر اسی کے پیچھے نکل گیا، جبکہ حارث وہیں بیٹھ گیا۔ اس کے خیال میں علی یا انوشا کی ساری کوششیں عبث تھی۔ یوں بھی محبت زبردستی کا سودا نہیں ہوتا، اور نہ اسے علی کی بھیک میں ملی اقصیٰ کو زبردستی کی محبت کی چاہ تھی۔ اسے محبت کی مسخ شدہ صورت کی نہیں بلکہ اجلی اجلی اور نکھری نکھری محبت چاہیے تھی۔ علی بے حد غصے سے اقصیٰ کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ اپنی الماری کھولے اس میں جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ خود وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس نے کس چیز کے لیے الماری کھولی تھی اور اب اس کے پٹ کھولے کھڑی تھی۔ یوں بھی آج کل وہ غائب دماغ رہنے لگی تھی۔ شاید فرار کا یہی راستہ اس کی سمجھ میں آ رہا تھا، ان تمام سوچوں سے فرار جو اسے زخمی کرتی رہتی تھیں، آنے والے دنوں کے تصور سے فرار جو خوف بن کر اس کی رگوں میں دوڑتا رہتا تھا، حارث فیروز کے خیالوں سے فرار جو اس کے احساسات پر چھانے لگتا تو اس سے وحشت سی ہونے لگتی تھی۔ علی کو جارحانہ انداز میں کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر ٹھٹکی، مگر کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا، یوں ہی کھڑی رہی کہ آج کل دونوں کے مابین سرد جنگ جاری تھی۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کے پاس آیا۔ اکثر یقیناً زندگی میں دو باتیں تکلیف دہ ہوتی ہیں، ایک وہ جس کی خواہش ہو مگر نہ ملنا، اور دوسری جس کی خواہش نہ ہو اس کا مل جانا۔ مگر کیا تقدیر بنانے والے سے لڑ کر تم وہ سب پا سکتی ہو جس کی خواہش مند ہو؟ وہ اس کی شکل اور پسماردگی دیکھ کر اپنے چہرے کا تناؤ ڈھیلا کرتا لہجے میں نرمی سمیٹتے ہوئے بولا۔ اس نے نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر سر جھکا کر الماری بند کر کے وہاں سے مڑ گئی۔ اب کوئی خواہش ہی نہیں رہی۔ خواہش، امنگیں اور ولولے پیدا کرنے والے جذبے تو کب کے فنا ہو چکے ہیں۔ وہ ذرا سا ہنسی، یوں جیسے خود پر ہنس رہی ہو، آنکھوں میں اپنی اجاڑ زندگی کا عکس گہرا ہو گیا۔ امنگیں پیدا ہو سکتی ہیں، یاد رکھو اندھیرا جتنا بھی دبیز ہو معمولی سی کرن سے گھٹ سکتا ہے، مگر خیر تم ایک بے وقوف لڑکی کی طرح محض اپنی انا کو گلے سے لگائے بیٹھی ہو تو کل خوشیاں تمہارے قدم نہیں چوم سکتی، خوشیاں تلاش کرنی پڑتی ہیں۔ وہ برہم سا ہو کر بولا، مگر وہ یوں ہی منہ موڑے کھڑی رہی۔ میں بند گلی میں سفر کر رہی ہوں، جہاں کوئی کرن نہیں پھوٹ سکتی، جہاں کسی خوشی کا گزر نہیں ہے۔ یہ سب پاپا شٹ اپ۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے علی نے بھڑک کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ مجھے تو آج خبر ہوئی کہ تم نہ صرف پاپا کے فیصلے سے متنفر تھی بلکہ خود ان سے بھی منہ موڑے بیٹھی ہو، صرف اس لیے کہ انہوں نے تمہاری انا، تمہاری بچگانہ سوچ کے برعکس اپنے تجربے کی روشنی میں فیصلہ کیا ہے۔ میں کوئی بھیڑ بکری نہیں تھی کہ اسے کسی بھی کونٹے سے باندھ دیا جائے اور اسے 2 وقت کا کھانا اور اچھا کپڑا دے دیا جائے۔ میرے بھی کچھ احساسات تھے، میں زندہ انسان ہوں علی، سوچ اور احساسات رکھنے والی، مگر پاپا یہ بات نہیں سمجھتے۔ وہ ایک شفاق اور شکیل قلب انسان ہے، وہ باپ نہیں ہے۔ بلکہ اس کا جملہ پورا نہ ہو سکا، علی کا ہاتھ اس کے رخسار پر زناٹے سے پڑا، ایک کربناک احساس اس کی رگ رگ کو چھو گیا، مگر وہ خاموشی سے یہ وار سہ گئی، آنکھیں البتہ تکلیف دہ احساس سے پانیوں سے بھر گئیں۔ میں ہی قصوروار نظر آتی ہوں سب کو، خاموش رہی تو قربان کر دی گئی، اور بول کر گستاخ اور بدزبان کہلائی۔ تم بھی مجھے ہی غلط سمجھ رہے ہو اور یہی چاہتے ہو نا کہ میں سمجھوتا کر لوں اس زندگی سے، اپنے ساتھ کی گئی زیادتیوں کو بھول جاؤں اور زبردستی کی مسکراہٹ سجا لوں لبوں پر، یہی نا، یہی چاہتے ہو نا تم سب۔ وہ بیٹھ کے کنارے بیٹھ کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر رونے لگی۔ سمجھوتا اقصیٰ سسٹر، دوسروں کی خاطر خود کو مار ڈالا، اندر کی قبر میں خواہشات کو دفن کر دینا کسے کہتے ہیں تم کیا جانو، اور اس کی اذیت سے تم واقف ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ جسے تم اپنا پہاڑ جتنا غم سمجھتی ہو، یہ تو غم ہی نہیں ہے، محض تمہاری انانیت کا غرور، تمہاری سرکشی اور ضدی پن کا واویلا ہے۔ دکھ کے اصل مفہوم سے تم آشنا ہی نہیں ہو۔ جس دکھ اور اذیت کا سفر پاپا نے کیا ہے، میں اور تم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تم آج جس شخص کو شفاق ظالم انسان کہہ رہی ہو، حقیقت میں وہ اتنے ہی شفاق اور خود غرض ہوتے تو کم از کم اپنی خوشیاں تو پا لیتے، آج اتنا کچھ ہمیں دینے کے بعد بھی خالی ہاتھ تو نہ ہوتے۔ صرف ہم دونوں کی خاطر انہوں نے اپنے تمام تر جذبوں کو اپنے ہی دل کی قبر میں دفن کر ڈالا۔ ایسا باپ ہر کسی کا نہیں ہوتا اقصیٰ، مجھے فخر ہے پاپا پر۔ آج اگر وہ مجھ سے ناجائز بات بھی منوائیں تو میں روگردانی نہیں کروں گا،
کیا کیا ہے انہوں نے ہمارے لیے آج تک؟ اس نے غصے سے تکیہ ایک طرف پھینکا، چہرے پر جھنجھلاہٹ اور بے اختیاری کا غبار تھا۔ علی سخت تعصب بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ جس شخص نے اپنی بھرپور جوانی کے شب و روز تنہائی کے تپتے ریگزاروں میں گزار دیے۔ سمندر نگاہوں کے سامنے تھا مگر سیراب نہ ہوئے، محض اس خوف سے کہ ہم دونوں تشنہ یا محروم نہ رہ جائیں اور خود تشنہ رہے۔ اور تم کہہ رہی ہو کہ کیا کیا ہے پاپا نے ہمارے لیے؟ علی کی آنکھوں میں رنج سمٹ آیا۔ اس نے کرب سے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر چھوڑ دیا، پھر ایک گہرا سانس سینے تہہ سے آزاد کرتا ہوا اس کے سامنے قالین پر بیٹھ گیا۔ شاید قصور تمہارا نہیں ہے، تمہیں خبر ہی نہیں نا کہ پاپا نے کیا کچھ قربان کر ڈالا۔ اقصیٰ، میں بھی کافی عرصے بے خبر رہا۔ یہ تو کچھ عرصے قبل حارث نے مجھے سب کچھ بتایا۔ اس دن کے بعد سے میرے دل میں پاپا کی عظمت اور بڑھ گئی ہے۔ اقصیٰ، کچھ لوگ اپنی محبت میں گہرے پانیوں کی طرح ہوتے ہیں، تہہ میں آبدار موتی چھپائے، اوپر ٹھہرے پرسکون پانی کی طرح، اور در حقیقت ایسے ہی لوگ بڑی سے بڑی قربانی دے سکتے ہیں۔ انہی کا حوصلہ چٹانوں جیسا ہوتا ہے اور اعصاب پر اپنا کنٹرول۔ یہ تمہارے میرے جیسے مفاد پرست اور جذبات کے بہاؤ میں بہہ جانے والوں کا کام نہیں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گیا اور اقصیٰ کے دل میں دکڑ پکڑ ہونے لگی، تجسس کی لہریں ابھرنے لگیں۔ بھلا حارث پاپا کے بارے میں کیا جانتا ہے جو وہ نہیں جانتی اور جس سے علی عرصے سے بے خبر رہا؟ تو کیا حارث واقعی پاپا سے اس قدر نزدیک ہے؟ اس سے پہلے کہ اس کی بے قراری بڑھتی وہ بول اٹھا، اقصیٰ، ممی پاپا کی پسند نہیں تھی۔ بابا کسی سبین نامی لڑکی کو پسند کرتے تھے، مگر وہی ہماری خاندانی روایات، دادا جان اور دادی جان نے ان کی پسند کو ریجیکٹ کر دیا۔ وہ غیر خاندان کی لڑکی کو بہو کے روپ میں قطعاً پسند نہیں کر سکتے تھے۔ کئی مہینے یہ کشمکش جاری رہی اور ماں باپ کی عزت اور محبت کی خاطر پاپا نے اپنی دلی خواہشات اور جذبوں کو قربان کر دیا، اور یوں سمرہ احمد ان کی زندگی میں آ گئی۔ پھر پاپا نے پلٹ کر صبرین رضا کی طرف نہیں دیکھا، اس لیے نہیں کہ وہ بے وفا نکلے یا ان کی فطری تسکین کا سامان ہو چکا تھا، بلکہ اس لیے کہ اپنے خاندانی وقار اور والدین کی عزت کا پاس تھا۔ ممی کی خدمت گزاریاں اور ان کی وفائیں، ان کی محبتیں ان سے اپنا حصہ مانگ رہی تھیں، اور وہ اتنے شفاق دل اور بے رحم ہرگز نہیں تھے۔ ان کی نظر میں سمرہ احمد بالکل بے قصور تھیں۔ مگر دیکھو، قدرت نے ممی کو بہت مختصر زندگی دی تھی۔ اپنی 10 سالہ رفاقت میں انہوں نے پاپا کو 2 پھول دیے اور ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو گئیں۔ وقت ہر زخم کو منمل کر دیتا ہے، تو یہ زخم بھی بھر گیا۔ زندگی پھر معمول پر آ گئی۔ ایک بار پھر دادی جان اور خاندان والے سب پاپا کو دوسری شادی کرنے پر زور دے رہے تھے۔ پاپا کی عمر ہی کیا تھی، صرف 38 سال تھی، بھرپور جوان، خوبصورت۔ اور ادھر پاپا کو خبر ملی کہ صبرین رضا نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ وہ ایک بہترین سرجن بن چکی تھی۔ ایک بار پھر پاپا کی نئی زندگی میں اس نے آنا چاہا۔ اب تو دادی کی طرف سے بھی اجازت تھی۔ پاپا مرد تھے، یقیناً پرانی محبت کی کسک نے پھر جذبوں میں طوفان اٹھایا ہوگا۔ یوں بھی پہلی محبت کی کسک عمر بھر رہتی ہے، چنگاری کی صورت میں موجود رہتی ہے، ہوا چلے تو بھڑک اٹھتی ہے۔ اور صبرین رضا تمام تر اپنائیت اور بھرپور شخصیت کے ساتھ پھر سامنے آئی، اور جب کہ درمیان میں کسی طرح کی رکاوٹ بھی نہ ہو تو سوچو اقصیٰ، پاپا پھر پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ شادی کیوں نہیں کر لی صبرین رضا سے؟ علی نے رک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ حیرت و بے یقینی سے ایکٹا کسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کی آنکھیں نمناک ہوتی جا رہی تھی۔ کیوں نہیں کی انہوں نے صبرین رضا سے شادی؟ اس نے یہ کہتے ہوئے پلکیں جھکا دیں۔ اس کا لہجہ دھیما اور لرزتا ہوا تھا، جیسے جواب سے آشنا ہونے کے باوجود استفسار کر رہی ہو۔ وہ یوں علی کی طرف دیکھنے سے گریز کرنے لگی جیسے اس کہانی میں اس کا کوئی مجرمانہ کردار رہا ہو، صرف اور صرف ہم دونوں کی خاطر۔ ان کے خیال میں وہ صبرین رضا کو پا کر ہم دونوں سے غافل ہو جائیں گے، یا ضروری نہیں صبرین ان کے لیے جتنی اچھی بیوی ثابت ہو، ان کے بچوں کے لیے اتنی اچھی ماں بھی ثابت ہو سکے۔ یوں بھی تاریخ میں سوتیلی ماں کے کردار نے کبھی روشنی نہیں دکھائی۔ یقیناً صبرین رضا کو ایک بار پھر مایوس کرنا اور کنویں کے پاس جا کر بھی پیاسا رہنا کم اذیت ناک نہیں ہوگا۔ پھر پاپا 2 سال کے لیے لندن چلے گئے، شاید خود سے بھی فرار چاہتے تھے، اعصاب کا بوجھ کم کرنا چاہتے تھے، اور اپنے فیصلے پر قائم رہنے کے لیے انہوں نے فرار کا راستہ اختیار کیا۔ بہرکیف 2 سال بعد واپس آئے۔ اسی دوران صبرین رضا شادی کر کے امریکہ جا چکی تھی اور پاپا اپنی دنیا میں لوٹ آئے۔ مگر کنارے آتے آتے کتنا کٹھن سفر طے کیا، یہ تو وہی جان سکتے ہیں۔ ان کی اذیتوں کا اندازہ تم یا میں کبھی نہیں لگا سکیں گے۔ پاپا تو ایک بہترین مثال بن کر ہمارے سامنے ہیں۔ انہوں نے کبھی ہمیں لمبے لمبے لیکچر نہیں دیے ماں باپ کی فرمانبرداری پر، نہ کسی قسم کی قربانی پر، بلکہ انہوں نے خود مثال پیش کر دی۔ ان کی پوری زندگی ہمارے لیے درس ہے کہ ایک بار اپنی خواہشات ماں باپ کی عزت اور خوشنودی کے لیے قربان کر ڈالیں، اور دوسری بار اولاد کے لیے۔ اب بتاؤ، پاپا خود غرض ہیں یا بس کرو علی،
وہ یکدم کرب سے چلائی۔ اس کا اعصابی نظام بری طرح توڑ پھوڑ کا شکار ہو رہا تھا۔ ندامت کی کاٹ اسے اندر ہی اندر چیرے دے رہی تھی۔ علی نے اس کی طرف دیکھا، وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ اس نے کوئی مداخلت نہ کی اور اسے رونے دیا اور قالین سے اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ کمرے کی فضا میں بوجھل پن سمٹ آیا تھا اور اس میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ پلٹ کر ایک نظر اس پر ڈالی، پھر میز پر رکھے جگ سے پانی بھر کر اسے دیا۔ لو، یہ پی لو۔ میرا مقصد تمہیں رلانا نہیں تھا، میں تو تمہیں پاپا کی زندگی کی کتاب کے وہ صفحات سنا رہا تھا جو پاپا نے مخفی رکھے ہیں۔ تم نے مجھے اب تک بے خبر کیوں رکھا تھا، کیوں نہیں بتایا آج تک؟ وہ شدید قسم کے کرب اور ندامت میں گرفتار تھی۔ میں تو اب بھی نہ بتاتا، اگر خبر نہ ہوتی تم پاپا سے اس قدر متنفر ہوتی۔ وہ تو ٹھنڈی چھاؤں ہیں اقصیٰ ہمارے لیے۔ ویسے حارث کو پاپا نے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے وہ تلخ باب کتاب زندگی سے پھاڑ چکے ہیں اور اب صرف اور صرف وہ کتاب سامنے رکھنا چاہتے ہیں جس میں ان کی اولاد کی خوشیاں درج ہیں۔ علی، اس کا دل پہلو میں بے قرار ہو کر تڑپنے لگا، خواہش کرنے لگا کہ وہ ایک جست میں پاپا کے قدموں میں جا بیٹھے، ان کے قدموں میں سر رکھ دے اور اپنی تمام تر کوتاہیوں بدگمانیوں کی معافی مانگ لے۔ چھاؤں کا احساس چھاؤں میں بیٹھ کر نہیں ہوتا، یہ تو دھوپ میں آنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنی بڑی چھایا سے محروم ہو چکے ہیں۔ تم تو پاپا کے پرشفیق سائے میں رہتی ہو، میرے دل میں جھانکو۔ غم روزگار نے مجھے اس سائے سے، اس جھپڑ چھاؤں سے محروم کر دیا ہے۔ کتنا یاد آتے ہیں پاپا، میری تو ساری تھکن، برسوں کی دوری کی ساری اذیت پاپا کا چہرہ ایک بار دیکھ لینے سے اتر جاتی ہے۔ علی کا ایک ایک لفظ اسے شرمندگی کی دلدل میں دھکیل رہا تھا۔ اسے اپنے وجود سے نفرت ہونے لگی۔ ان لمحات کا تصور اسے ڈسنے لگا جب بہت کڑوے انداز میں وہ پاپا کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ چلو اٹھو اور منہ دھو لو، اور ہاں، شام کو تیار رہنا، انوشے کی برتھ ڈے ہے، میں، تم اور حارث اسے ہوٹل میں لے جا کر سرپرائز دیں گے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے شام کا پروگرام بنا کر کمرے سے نکل گیا۔ مگر اسے اب کسی چیز میں دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ یوں ہی پیر لٹائے ملول اور اداس بیٹھی رہی۔ اس کا ذہن اور دل صرف پاپا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر کمرے سے باہر آئی۔ اس وقت پاپا گھر پر موجود نہیں تھے۔ وہ ان کے بیڈ روم میں چلی آئی۔ پورا کمرہ ان کی نفاست پسند طبیعت کا مظہر تھا۔ صاف ستھرا بیڈ، شیلف میں کرینے سے سجی کتابیں، ریک پر رکھی ان کی ضرورت کی چیزیں۔ یوں تو وہی ان کے کمرے کی صفائی کا خیال رکھتی تھی، مگر جب سے ان دونوں کے درمیان سرد جنگ جاری تھی، اس نے ان کے کمرے میں آنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ایک طرح سے شادی کے دوسرے دن سے ہی اس نے ان کے کمرے کی کسی چیز کو ہاتھ تک نہ لگایا تھا، مگر پھر بھی کمرہ یوں ہی چمک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں جل اٹھیں۔ اپنی کوتاہیوں کا احساس اس کے دل کو دکھی کر گیا۔ وہ فرش پر بیٹھ کر ان کے بستر کی چادر پر ہاتھ پھیرنے لگی، پھر بے اختیار وہیں سر رکھ کر بلک اٹھی۔ آئی ایم سوری پاپا، میں نے کتنا غلط سوچا آپ کے بارے میں۔ آپ بہت عظیم ہیں پاپا، بہت عظیم۔ میں بے حد گنہگار ہوں پاپا۔ شام کو علی گاڑی کی چابی انگلی میں گھماتا اس کے کمرے میں آیا تو وہ یوں ہی صبح کے ملگجے کپڑوں میں قالین پر بیٹھی تھی۔ اقصیٰ، یہ کیا؟ میں نے تمہیں کہا تھا شام کو تیار رہنا۔ علی سے یوں ہی بیٹھا دیکھ کر برہم ہو گیا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، میں پاپا کا انتظار کر رہی ہوں، وہ یوں ہی گھٹنوں میں منہ دیے ہوئے بولی۔ اس کے دل پر اضمحلال طاری تھا۔ بیوقوف لڑکی، پاپا رات کو آئیں گے اور یہ انتظار تم یوں ہی روتی بسورتی صورت کے ساتھ کرو گی تو انہیں خوشی کے بجائے دکھ ہوگا۔ چلو اٹھو، شاباش۔ علی، وہ سر اٹھا کر علی کو بے چارگی سے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں درد کی پرچھائیاں لرز رہی تھیں۔ علی اس کی دلی کیفیت سے اچھی طرح آگاہ تھا۔ وہ جس کرب سے گزر رہی تھی اس کا اندازہ اچھی طرح لگا سکتا تھا، اور وہ اب اس کی زندگی سے یہ اضمحلال، یہ دکھ ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتا تھا۔ جانتا تھا اب ذرا سی رعایت اس بیوقوف لڑکی کے حق میں زہر ثابت ہوگی۔ وہ خود ہی اپنی خوشیوں کے راستے میں دیوار بنی بیٹھی تھی۔ وہ نہ سمجھ تھی، اسے اپنی انا مسمار کر کے جھکنا گوارا نہ تھا، مگر علی کا خیال تھا کہ اپنی انا کو وہاں وقت ضرور دینی چاہیے جہاں کسی بڑے نقصان کا امکان نہ ہو، مگر وہ تو سراسر خسارے کا سودا کرنے چلی تھی۔ جذباتی لڑکی، یوں بھی جذبات میں سوچ کے پہلو نہیں ہوتے، اور اگر ممکنہ بڑی تباہی سے بے خبر تھی تو کیا ہوا، وہ یا اس کے گھر کے دوسرے ناسمجھی کا مظاہرہ تو نہ کریں، اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا سراسر ناسمجھی اور نامعقولیت تھی۔ وہ اسے زبردستی گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا اور پکڑ کے گاڑی میں بٹھا دیا۔ انوشا اپنی ہنسی چھپانے کے لیے چہرہ کھڑکی کی طرف کیے بیٹھی تھی۔ سنو، میں گاڑی سے نیچے نہیں اتروں گی، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ مت اترنا۔ علی نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اس نے گور کر دونوں میاں بیوی کو دیکھا، پھر اچانک اس کا دھیان حارث کی طرف گیا۔ وہ تو موجود نہیں تھا جبکہ علی نے کہا تھا وہ حارث اور تم تینوں مل کر انوشا کو اس کی برتھ ڈے پر ٹریٹ دیں گے، تو کیا وہ اس کی وجہ سے نہیں آ رہا؟ ہاں، وہ اکثر ہی اسے دیکھ کر کترا کر گزر جاتا تھا، بار بار اس کی راہ میں آنے کے بجائے اب راہیں بدل لیتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کے دل پر چوٹ سی پڑی۔
میں بھی کوئی مری نہیں جا رہی اس کے لیے۔ اس نے جیسے اپنے دل کو سرزنش کی، مگر جانے کیوں بار بار ذہن اسی طرح بھٹک رہا تھا۔ وہ چونکی اس وقت جب علی فیروز چچا کے آفس کے سامنے گاڑی روکے زور زور سے ہارن دے رہا تھا۔ 2 منٹ بعد حارث اپنی تمام تر و تازگی کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ مسٹر، یہ کوئی برگر یا کولڈ اسپاٹ نہیں ہے، یہاں ہارن بجانا منع ہے۔ اس نے آتے ہی سب سے پہلے کھڑکی میں منہ دے کر اس کے ہارن پر ہاتھ رکھا، پھر نظریں یوں ہی پچھلی سیٹ پر ڈالیں تو لب بے ساختہ مسکراہٹ سے پھیل گئے۔ او ہو، اسے کہاں سے پکڑ کر لے آئے ہو؟ کم از کم منہ تو دھلوا دیتے۔ انوشا اور علی بے اختیار ہنس پڑے۔ وہ اپنی جگہ جز بز ہو کر رہ گئی۔ بھئی چاند چہرے کو اب کتنا چمکتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ ہاتھ کنگن کو عارضی کیا؟ ہوئے ہوئے، عورتوں کی خوش فہمیوں کا تو کوئی ریکارڈ ہی نہیں توڑ سکتا۔ چاند میں نور کہاں، چاند تو ایک ویرانہ ہے۔ اے مسٹر، انوشا نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ کندھے اچکا کر ہنستا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ بھئی یہ میں نے نہیں، شاعر نے کہا ہے۔ وہ اس کے چہرے پر اترتی سرخی کو درزدیدہ نظروں سے دیکھ بھی رہا تھا۔ بھئی ہم کچھ نہیں جانتے، ہمیں تو چاند بس دور سے چمکتا ہی نظر آتا ہے، قریب جا کر نہیں دیکھنا ہمیں۔ انوشا اس جرہ پر بگڑ کر بولی، ارے ہم نے تو قریب سے دیکھا ہے نا۔ اس نے ایک سرد قسم کی سانس فضا کی سپرد کی۔ تب حارث نے اسے کڑے تیوروں سے دیکھا۔ چلنا نہیں ہے، پہلے ہی لیٹ ہو رہے ہیں۔ وہ ویو مرر سے اس کا بگڑا روپ دیکھ چکا تھا، سو اس موضوع کو جلدی سے ختم کرتا ہوا بولا، پھر اگنیشن میں چابی ڈال کر اسے اشارہ دیا۔ اوکے تم چلو، میں اپنی گاڑی میں آتا ہوں۔ وہ ٹراؤزر کی جیب سے چابی نکالنے لگا۔ وہ جو کب سے ضبط کے مراحل سے گزر رہی تھی، ہوٹل میں پہنچتے ہی اس کا ٹیمپو لوز ہو گیا۔ تم لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، کیوں لائے ہو مجھے یہاں اس شخص کی بکواس سنوانے؟ اور کیوں آئے گا وہ اب؟ وہ اس لیے آئے گا کہ اسے میں نے بلوایا ہے، اور کوئی دھوکہ وغیرہ نہیں دیا ہے تمہیں۔ پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ حارث بھی ہوگا۔ علی نے دبنگ لہجے میں اس سے گھرکا اور پہلے سے بک کرائی گئی میز پر لے آیا۔ انوشا اقصیٰ کے مزاج سے گھبرا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر اس کا دماغ الٹ گیا تو بس خیر نہیں تھی، پھر سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ علی نے بھی تو اتنا بڑا رسک ہی لیا تھا، یوں پبلک پلیس میں بھلا معاملے نپٹنے ہیں اور نہ ہی نپٹانے چاہئیں۔ کتنا کہا تھا اس سے پہلے آپ سوچ لیں، کہیں معاملہ سنورنے کے بجائے بگڑ ہی نہ جائے۔ مگر یہ بندہ بھی ایک نمبر کا ضدی تھا۔ آخر بھائی بھی تو اقصیٰ کا ہی تھا۔ وہ تو اب بیچاری بری طرح گھبرا رہی تھی، چاہ رہی تھی جلد از جلد حارث آ جائے۔ وہ اگر یہاں آئے گا تو پھر میں چلی جاؤں گی، وہ رعونت سے بولی اور کرسی دھکیل کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر جہاں بھر کی خفگی نمایاں تھی، وہ کسی قسم کی مروت یا شائستگی برتنے کو تیار نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ بہت اعلیٰ چیز ہو کہ سب تمہارے آگے گھٹنے ٹیک دیں۔ علی بھی گویا پھٹ پڑا۔ اس کی برداشت سے یہ سب باہر ہو گیا تھا۔ ایک ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا رکھا ہے تم نے۔ یاد رکھو اقصیٰ، اس دنیا میں خوشیاں بہت کم ہیں، انہیں حاصل کرنا پڑتا ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، ان کے لیے دروازے کھول کر منتظر رہنا پڑتا ہے۔ تم ناشکری عورت ہو، چاہتی ہو خوشیاں، مسرتیں تشتری میں سجا کر تمہیں پیش کر دی جائیں۔ عقل کے ناخن لو، اچھی خاصی آسان زندگی کو پرپیچ مت بناؤ۔ تم کوئی انوکھی نہیں ہو یا کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ پڑا تم پر۔ نہ تم کسی اعلیٰ نسل کی ہو یا حارث کسی گھٹیا خاندان کا۔ معمولی بات کو انا کا مسئلہ بنا دیا ہے تم نے۔ دل چاہتا ہے مار مار کر حلیہ بگاڑ دوں۔ وہ دبے لفظوں میں سارا ابال نکال رہا تھا۔ وہ رنج سے سن سی بیٹھی رہ گئی۔ علی کا یہ لب و لہجہ، یہ رویہ اس کے تو گمان میں بھی نہیں تھا۔ اقصیٰ تم ہی بات کو سمجھو پلیز۔ انوشا نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تم اپنے شوہر کی زبان کو لگام دو، کوئی حق نہیں پہنچتا اسے کہ میرے پرسنل افیئر میں مداخلت کرے، بلکہ کوئی بھی۔ وہ بھی دوسرے پل گرد و پیش کے لوگوں کی موجودگی سے بے نیاز ہو گئی۔ انوشا نے گھبرا کر اس کا ہاتھ تھام کر دبایا۔ کیوں لائے ہیں مجھے یہاں؟ کیا یہی سب سنانے سمجھانے؟ وہ ہاتھ چھڑا کر کرسی سے اٹھنے لگی کہ علی نے سخت جارحانہ انداز میں اس کے کندھے پر دباؤ ڈال کر اسے واپس کرسی پر پٹک دیا۔ ہاں، اس لیے تمہیں لایا ہوں، اور تمہیں سننا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ میں پاپا کی طرح تمہیں تمہارے حال پر نہیں چھوڑوں گا۔ تمہیں میری ہر کڑوی کسیلی بات سننی ہوگی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے انتہائی دبنگ لہجے میں بولا کہ وہ سہم کر ٹکر ٹکر اسے دیکھنے لگی۔ کرسی پر واپس پٹکنے کا عمل اس قدر اچانک اور درج تھا کہ اس کی مزاحمت ڈھیلی پڑ گئی۔ آنسوؤں کا گولہ حلق میں پھنس کر رہ گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس بات نے انوشا کو یا تمہیں اس سے بدگمان کر دیا تھا، اس بات کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ اس نے اپنی صفائی پیش کرنا چاہی مگر تم لوگوں نے رد کر دی۔ دوست کی بہن کو بوقت ضرورت شاپنگ پر لے جانا اب ایسا بھی کوئی عالمی مسئلہ نہیں بن گیا تھا۔ طارق کی بہن ایک نفیس اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، یوں بھی وہ انگیج میں ہے۔
اور مغرب کی عورتوں کی طرح معمولی معمولی باتوں پر تنازع کھڑا کر کے گھر کی خوشگواری کو جہنم بنانا مت سیکھو۔ عورتوں کے اندر سے لچک ختم ہو جائے تو پھر دوریاں اور فاصلے جنم لیتے ہیں، گھر جہنم بن جاتا ہے، مرد پھر باہر پناہیں تلاش کرتے ہیں، یوں بے راہ روی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ساری ہماری مسلم سوسائٹی کی روایتیں نہیں ہیں، یہ سب کچھ مغرب کی آزاد بے راہ رو سوچیں ہیں، جن کے اندر سے لچک ختم ہو چکی ہے۔ وہاں کی عورت ماں، بہن، بیٹی اور بیوی نہیں رہی، صرف اور صرف نفس پرست، خود غرض رہنے اور اپنے حق کے لیے لڑنے والی ایک مشین ہو گئی ہے۔ عقل سے کام لو۔ اقصیٰ یہ کوئی بات ہی نہیں تھی جسے تم نے ایشو بنا لیا۔ دیکھو، بیچلر لائف میں تھوڑا بہت ہر لڑکا رنگین مزاج ہوتا ہے۔ حارث کیا، میں نے تو باقاعدہ کتنے اپنے افیئرز چلا رکھے تھے کالج کے زمانے میں، مگر اب سوچ کر ہنسی آتی ہے۔ کیا میں انوشا کے ساتھ پرخلوص نہیں ہوں؟ کیا اسے بھرپور محبت اور توجہ نہیں دے رہا؟ اور رہی حارث کی بات، تو جس طرح تم نے اس پورے خاندان میں اس کی بے عزتی کی تو لازماً غصہ تو اسے آئے گا ہی نا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے جو کیا درست کیا ہے، مگر ہر خطا کی معافی ہے۔ اقصیٰ کیا تم خطاؤں سے مستثنیٰ ہو؟ کیا خوبیاں اور خامیاں تم میں نہیں ہیں؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کرۂ ارض پر صرف شیطان ہوتے یا صرف فرشتے؟ دراصل یہ خوبیاں اور خامیاں ہی انسان کو بلکہ اس کائنات کو متوازن رکھے ہوئی ہیں۔ اس کا لہجہ دھیما اور ناصحانہ ہو گیا، مگر اس نے تو جیسے کان بند کر لیے تھے۔ زاروں قطار رونے لگی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، برائے مہربانی مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، فکر مند نہ ہوں آپ لوگ، میں کچھ سوچنا سمجھنا نہیں چاہتی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا، اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ در حقیقت علی کے الفاظ اس کے دل پر اثر کر رہے تھے، اسے اندر سے جھنجھوڑ کر ان غلطیوں کا احساس دلا رہے تھے جو اس سے سرزد ہو گئی تھیں اور ہو رہی تھیں۔ اسے لگا وہ ہار رہی ہے، اس کی انا کی دیوار بھربھری مٹی کی طرح ڈھہ رہی ہے، اور وہ خوفزدہ ہو گئی کہ کہیں یہ ملبہ اسی پر نہ آ گرے، وہ دب نہ جائے۔ نہیں، وہ انا کو توڑ کر جھک نہیں سکتی۔ پاپا کی بات الگ ہے، حارث فیروز کی بات الگ۔ چلو انوشا اٹھو، میرا خیال ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ ہی دینا چاہیے۔ علی کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا، اس نے حارث کی طرف دیکھا جو نہ جانے کب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اسی کے اشارے پر علی لب بھینچ کر کھڑا ہو گیا۔ انوشا بھی فوراً کھڑی ہو گئی۔ اقصیٰ کی دل گرفتگی اس حد تک رنجیدگی سے بری طرح آزردہ کر رہی تھی۔ اس نے ایک خاموش مگر ملتجی نظر حارث پر ڈالی، پھر علی کے پیچھے چل دی۔ اس نے روتے روتے سر اٹھایا تو وہ دونوں پلٹ کر جا رہے تھے۔ اس کا دل اندر سے شک ہو گیا، وہ تنہا رہ جانے کے ڈر سے لرز گئی، مگر جیسے ہی حارث پر نظر پڑی سینے میں مکید دل دھڑک اٹھا۔ تو گویا یہ بھی اسی سازش کا حصہ ہے۔ اسے علی اپنا بھائی بھی حد سے زیادہ اداکار لگا۔ اس کے اندر سے غصے کا ابال اٹھا، وہ ایک تنتنے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، مگر حارث ہاتھ بڑھا کر اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ ٹیک اٹ ایزی، جانے دو انہیں۔ کیا سمجھ رکھا ہے علی نے مجھے؟ اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ کر وہ جا رہے ہیں، مجھے ڈرا رہے ہیں، مگر میں قطعی بزدل نہیں ہوں، نہ بچی ہوں، میں خود بھی جا سکتی ہوں واپس۔ ہٹ جائیں میرے راستے سے، ورنہ… اس کی آواز بھرا گئی۔ کچھ بھی تھا، اکیلے رہ جانے کا ڈر دل سے گم ہو چکا تھا۔ تم بے یار و مددگار ہرگز نہیں ہو۔ اول تو سب کا مددگار اللہ ہے، دوسرا میں ہوں، یعنی تمہارا مجازی خدا۔ میں حاضر ہوں، چلو چلتے ہیں، وہ اپنے راستے، ہم اپنے راستے۔ یوں بھی اصل رہبر تو میں ہی ہوں تمہارا، وہ اطمینان سے کہتا ہوا اس کا بازو نرمی سے تھام کر چل پڑا۔ بادل نخواستہ وہ بھی کسی روبوٹ کی طرح اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اعصاب اس قدر معاف ہو رہے تھے کہ کچھ سجائی نہ دے رہا تھا۔ باہر رات مصنوعی روشنیوں سے جگمگ کر رہی تھی، سڑک پر رواں دواں گاڑیوں کا کھیل جاری تھا۔ وہ اسے اپنی گاڑی تک لے آیا اور فرنٹ ڈور کھول کر اس کے بیٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کی تاریکی کو محسوس کرتے ہوئے اس کے پاس انکار کی یا کسی نخرے کی گنجائش ہی کہاں تھی۔ اسے علی اور انوشا پر غصہ آنے لگا۔ اف، کس قدر ظالم ہو گئے ہیں سب کے سب۔ وہ سیٹ پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پتہ نہیں رونا اپنی کمزوری پر آ رہا تھا یا علی اور انوشا کے رویے پر، یا بس یوں ہی اپنی تمام تر حماقتوں پر، یا پھر ساری تھکن آنسوؤں کی صورت بہا کر ذرا سی پرسکون ہونا چاہتی تھی۔ کہاں تو ایک آنسو اس شخص کے سامنے بہانا اپنی توہین سمجھتی تھی، اب کہاں اس کے سامنے بیٹھی آنسوؤں کا خزانہ لٹائی دے رہی تھی۔ اس کے رونے پر حارث کا دل مضطرب ہو گیا، اتنا ٹوٹا اور دل گرفتہ دیکھ کر اسے خوشی کے بجائے دکھ ہونے لگا۔ اقصیٰ، میں اب بھی زبردستی اور جبر کا قائل نہیں ہوں۔ کوئی بھی رشتہ جبر سے استوار تو کیا جا سکتا ہے، مگر قائم نہیں رکھا جاتا، وہ پائیدار ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر رشتہ محبت کا متقاضی ہوتا ہے۔ جس طرح خوشیاں مسرتیں نہ خریدی جاتی ہیں، نہ چھین کر حاصل کی جاتی ہیں، اسی طرح محبت بھی جبراً نہیں حاصل کی جا سکتی۔ یوں بھی ہر کھیل میں ہار یا جیت کسی نہ کسی کا مقدر تو بنتی ہی ہے نا۔
میں سمجھوں گا ہار میرا مقدر بنی، تم جیت گئی اقصیٰ، یو آر ونر۔ وہ اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ جمائے ونڈ اسکرین کو تکتے ہوئے بڑے بوجھل اور ٹوٹے لہجے میں بولا، علی نے میری حمایت میں جو کچھ کہا میں اس کی طرف سے معذرت کرتا ہوں۔ اس بیچارے کو کیا خبر کہ کچھ لوگ اپنی انا کی سرخ روئی کو عزیز رکھتے ہیں۔ اس نے ایک نظر اس کے جھکے سر پر ڈالی، وہ ہنوز چہرہ ہاتھوں کے پردے میں چھپائے ہوئے تھی، اور مزید اس نے کچھ کہنا عبث جان کر اگنیشن میں چابی گما دی۔ خواب ٹوٹ جاتے ہیں ایک ذرا سی رنجش سے، شک کی زرد ٹہنی پر پھول بدگمانی کے اس طرح سے کھلتے ہیں، زندگی سے پیارے بھی اجنبی سے لگتے ہیں۔ اس کا دل بری طرح مجروح ہوا تھا، اس کی خاموشی نے اس کے اندر کے سارے خوش فہم خیالات کو نوچ ڈالا تھا، جیسے کوئی وحشی درندہ سارے چمن کو اجاڑنے پر مصر ہو۔ اقصیٰ مہروز، موڑ کاٹتے ہوئے اس نے اسے پکارا۔ وہ سو سو کرتی آنکھیں رگڑ رہی تھی، اس کے لبوں پر استحضائیہ اور قدرے تکلیف دہ مسکراہٹ بکھر کر منجمد ہو گئی۔ دل کے کھیل میں کیا جیتنے والے بھی روتے ہیں؟ اس نے اس سارے وقت میں پہلی بار سر اٹھایا۔ آنسو بہنا رک گئے تھے، مگر آنکھوں میں اب بھی نمی تھی اور رخساروں پر سرخی۔ اس نے لبوں کا کنارہ دانتوں میں دبا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہارنے والے تو روتے ہیں نا؟ اس کی آواز دھیمی تھی، مگر حارث کی سماعت تک بخوبی پہنچی تھی۔ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو وہ نم نم لبوں کے ساتھ مسکرا دی، ایسی مسکراہٹ جس میں چاندنی کی سی نرمی تھی۔ پھر بے اختیار اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی خوشی عزیز تھی، کچھ اس سے پیار تھا۔ اپنی انا کو توڑ کر جھکنا پڑا مجھے۔ غیر متوقع خوشی کا در کھلا تھا، وہ جلدی سے خود کو نہ سنبھالتا تو گاڑی یقیناً کسی پول سے ٹکرا جاتی۔ بے وقوف لڑکی، ابھی ہم دونوں اس جہاں سے کوچ کر جاتے۔ اس نے سرعت اور مہارت سے گاڑی سڑک کے کنارے روک دی، مارے حیرت اور خوشی کے دل کی طرح گاڑی بھی کنٹرول سے باہر ہو جاتی۔ پھر اقصیٰ، ذرا پھر سے کہنا۔ وہ خوشگوار حیرت کے ساتھ اس کی طرف بھرپور طریقے سے متوجہ تھا، وہ پلکیں جھکانے پر مجبور ہو گئی۔ کیا؟ یہی جو ابھی میری سماعتوں میں خوشبو کی پھوار پڑی ہے، یہ جو جھلملاتے تاروں جیسی ہنسی دیکھی ہے تمہارے ہونٹوں پر، یہ جو ٹھنڈی ہواؤں جیسا عطر بیز اقرار محبت سنا ہے دل نے، کیا یہ سچ ہے؟ وہ حیرت بے یقینی سے اسے دیکھے جا رہا تھا، دل کے پہلو سے نکلا جا رہا تھا، جان تھی کہ سنبھل نہ پا رہی تھی۔ وہ سر ہلا کر رخساروں کی نمی ٹشو سے پونچھنے لگی۔ میں بہت ناقدری ہوں حارث، محبتیں میرے اطراف اجالوں کی طرح بکھری ہوئی تھیں، مگر میں پیٹھ موڑے اندھیرے کو دیکھتی آ رہی تھی اور اتنی روشنی کو چھوڑ کر اپنے بخت کے لیے کسی نادیدہ کرن کی منتظر تھی۔ علی ٹھیک کہتا ہے، خوشیاں ہمیں تشتری میں سجا کر نہیں ملتی، اس کے لیے دروازے کھول کر منتظر رہنا ہوگا۔ میں نے بھی اپنے دل کا دروازہ کھول دیا ہے، میں منتظر ہوں حارث فیروز۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی، اس کی نگاہیں سامنے جھلملاتے سائن بورڈ پر تھیں۔ تب اس نے نرمی سے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ دیا۔ تم تو خود میری خوشی کی منزل ہو، تمہاری مٹھی میں میری ساری خوشیاں قید ہیں، کھول دو تو میں منور ہو جاؤں۔ پاگل لڑکی، اس نے اس کے سر پر ہلکے سے چپت لگائی، پھر ہنس پڑا۔ وہ بے ساختہ ہنسی تھی اور حارث کو لگا جیسے سارے سوئے ہوئے منظر جاگ اٹھے ہوں، ٹھہری ہوئی کائنات کی نبضیں پھر سے رواں ہو گئی ہوں اور زندگی حسین تر ہو گئی ہو۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔